اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مرنے کے بعد انسان کی روح کہاں جاتی ہے؟ روح جو ہے وہ علیین اور سجین میں چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مقامات رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس روح کا تعلق اس جسم کے ساتھ رہتا ہے جو قبر میں دفن ہے، یا کسی شیر کے پیٹ میں ہے، یا سمندر کی گہرائی میں ہے، یا راکھ ہواؤں میں بکھر گئی ہے۔ یہ برزخ کا معاملہ ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک ان سین بیریئر ہے برزخ، اور اس میں جو کیفیت طاری ہوتی ہے، خدا نخواستہ اگر عذاب کی کیفیت ہے تو عذاب قبر تو ہم عموماً اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، بیسیکلی وہ عذاب برزخ ہے۔ وہ مٹی کی ڈھیری میں بھی ہو سکتا ہے، جو سمندر میں غرق ہوا اس کے لیے وہ قبر ہے، جو شیر کے پیٹ میں چلا گیا اس کے لیے وہ قبر ہے، اور جو ہواؤں میں بکھر گیا ایئر کریش میں اس کے لیے وہ قبر ہے۔ تو اس کو اس دنیا کے ساتھ آپ نے کمپیئر نہیں کرنا کہ ہم قبر کھودیں اور ہمیں عذاب قبر نظر آ جائے۔ وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا بھائی، بالکل نظر نہیں آئے گا۔ جس طرح ایک شخص جب سویا ہوا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ خواب وہ شخص دیکھ رہا ہوتا ہے، باہر کھڑا ہوا بندہ اس کی اس کیفیت کو آبزرو نہیں کر سکتا۔ یہ اس فزیکل فینومینا آف نیچر کی چیز ہی نہیں ہے۔ تو وہ اللہ کے پاس روحیں چلی جاتی ہیں، اور اس کا جسم سے جو تعلق ہے وہ برزخی ہے۔ بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری روحوں کو علیین میں بلند کرے، سجین سے بچائے۔ باقی مسئلہ نمبر 117A اور B، یہ عذاب قبر سے متعلق قرآن پاک کی آیات اور 17 صحیح الاسناد احادیث، اور نیک بندے کی روح کس طرح قبض ہوتی ہے، کتنے پروٹوکول کے ساتھ فرشتے اس کو لے کر جاتے ہیں، اور بدکار کی روح کس طریقے سے قبض ہوتی ہے، یہ ساری تفصیلات میں نے اس لیکچر میں بتائی ہیں جو 2 نشستوں میں ہے، 117A اور 117B۔ فوت شدہ والدین کے ایصال ثواب کے لیے کیا عمل کرنا جائز ہے؟ ایصال ثواب کے 10 طریقے، یہ میری ویڈیو دیکھ لیں۔ اس میں سب سے بہتر چیز جو ہے وہ تو دعا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میت کو 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے۔ نمبر 1، علم کی بات، جس طرح امام بخاری امام مسلم نے علمی کام کیا، یہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کو ثواب پہنچ رہا ہے۔ نمبر 2، صدقہ جاریہ، کوئی شخص نیکی کا کام اپنی زندگی میں کرتا ہے، کوئی مسجد میں پنکھے لگوا دیتا ہے، کوئی رفاع عامہ کے لیے کنواں کھدوا دیتا ہے پانی کا، اس کو ثواب ملے گا۔ اور تیسرا، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، یہ مسلم شریف میں آیا۔ باقی نیک اولاد کے اعتبار سے تو جو عمل بھی وہ کرے تو ماں باپ کو آٹومیٹکلی ثواب ملتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، مرنے کے بعد ایک شخص کا مرتبہ بلند کیا اللہ نے، تو اس نے کہا یہ تو میرا عمل نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے استغفار کی، اس کی وجہ سے تیرا مرتبہ بلند ہوا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، سعد ابن عبادہ سفر پر تھے، ان کی والدہ پیچھے سے فوت ہو گئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ میں کوئی ایسا عمل کروں کہ میری ماں کو ثواب پہنچے، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک پانی کا کنواں کھدوا دوں۔ اس زمانے میں یہ میٹھا پانی ایک بہت بڑا ایسڈ تھا، تو کیا انہیں ثواب پہنچے گا؟ تو آپ نے فرمایا ثواب پہنچے گا، اور اس کا نام پڑ گیا ام سعد کا کنواں۔ تو یہ تمام احادیث اس پر گواہ ہیں کہ میت کی طرف سے آپ صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں، میت کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ دعا کا تو حکم ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اہل ایمان جو ہے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی بخش دے، اور ایمان کی حالت میں جتنے لوگ اس دنیا سے گئے انہیں بھی بخش دے، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی کجی باقی نہ رکھ۔ باقی تفصیل آپ ایصال ثواب کے 10 طریقے وہ والی ویڈیو دیکھ لیں۔ آپ کی طرز پر کام کرنے کے لیے آپ کا ہمارے لیے کیا مشورہ ہے؟ مشورہ جو کچھ ہے وہ میں نے ریکارڈ کروا دیا ہے۔ 2 ویڈیوز میں نے کہا ہے کہ تمام سٹوڈنٹس نے دیکھنی ہے۔ نمبر 1، مجلس 50، انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا، جس میں نے آپ کو دعوت کے حوالے سے سارے طریقے سکھا دیے ہیں کہ آپ نے کیسے دعوت رکھنی ہے۔ اور دوسری مجلس 100، کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا، وہ سلیبس ہے کہ سکھانا کیا ہے۔ تو یہ 2 ویڈیوز دیکھ لیں۔ تشہد میں 4 چیزوں کا حکم دیا گیا، اس دعا کے بعد رب اجعلنی بھی مانگ سکتے ہیں، مانگنی چاہیے بھائی، مانگ سکتے نہیں، مانگیں۔ ماں باپ کے لیے دعا ہے، یہ اولاد کے لیے دعا ہے، یہ بھی مانگیں۔ ربنا آتنا والی دعا بھی مانگیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ مانگیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم تشہد میں درود شریف پڑھ چکو تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو۔
تو یہ تمام دعائیں، یہ تو بڑی اعلیٰ دعا ہے. سورہ ابراہیم میں ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس کے علاوہ بھی جتنی دعائیں ہیں قرآنی وہ آپ مانگیں، احادیث والی دعائیں بھی مانگیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سجدے میں خوب دعائیں مانگا کرو. تو سجدے میں بھی آپ یہ والی دعا مانگ سکتے ہیں 3 تسبیحات پڑھنے کے بعد. آپ میں اور خارجی میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ انہوں نے بھی قرآن کو ڈائریکٹ سمجھ کر غلط تعویل کی. بہت بڑا فرق ہے جی. خارجی جو ہیں وہ حضرت علی کے دشمن تھے، اور ہم اس وقت امت میں جتنے حضرت علی کے دشمن ہیں زندہ یا مرے ہوئے، سب کو اکیلا ایک بندہ للکار ہے، میرے علی سا ہے ہی کوئی نہیں، بنو امیہ تھے شیعہ ہی کوئی نہیں. یہ فرق ہے. علی کا شیعہ کیسے خارجی ہو سکتا ہے؟ یہ فرق ہے. تو میرے خیال ہے اس جواب کے اندر ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. باقی خوارج نے قرآن کی آیات پڑھ کر حضرت علی کو کافر ڈکلیئر کیا. ہم کہتے ہیں کہ جو آج حضرت علی کا دشمن ہے وہ خارجی ہے، جو قرآن پڑھ کر کسی مسلمان کو کافر کہے وہ کافر ہے. لیکن اگر کوئی قرآن پڑھ کر کسی مسلمان کے غلط عقیدے کی اصلاح کی کوشش کرے تو وہ حضرت علی کا شیعہ ہے. کیونکہ حضرت علی نے جتنی آیات انہوں نے پیش کی تھی اس کے مقابلے پر ابن عباس کو مناظرے کے لیے بھیجا. سنن نسائی الکبریٰ میں پورا مناظرہ ہے، میں نے وہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالا ہوا ہے. انہوں نے ہر آیت کے بدلے میں آیت پڑھ کے اس آیت کا کانٹیکسٹ بیان کیا اور کہا کہ یہ تم قرآن سے غلط رزلٹ نکال رہے ہو. جو قرآن سے غلط رزلٹ نکالیں وہ خارجی ہے. خارجیوں کی ایک نشانی بخاری مسلم میں پتہ کیا آئی ہے؟ قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا. تو آج دیکھ لیں، قرآن پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن حلق سے دل تک نہیں پہنچتا. نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، کہتے ہیں یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، یا بھاول بیڑا تک جڑا انجینئر صاحب نے ڈوب دیتا، بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری. یعنی قرآن پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، حلق سے نیچے نہیں اترا، صرف زبانی قرآن پڑھ رہے ہیں. عقیدوں میں شرک ہے، لو سامو. ٹھیک ہے. تو انجینئر محمد علی مرزا خارجی، یہ پورا کلپ میرا ریکارڈ ہے. یہ تو پرانے سوال ہو چکے ہیں. کیا سجدوں میں رفع دین کرنا نبی الاسلام سے ثابت ہے؟ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. جو ایک مالک بن حویرث والی روایت ہے سنن نسائی میں، اس میں قتادہ کی تدلیس ہے، اور انس بن مالک سے ثابت ہے. ہم اس کے جواز کے قائل ہیں، یہ جائز ہے. لیکن عمومی عمل یہی ہے جو بخاری مسلم میں آیا کہ سجدوں میں آپ رفع الیدین نہیں کرتے. میں بھی کبھی کبھار کر لیتا ہوں کیونکہ انس بن مالک کا عمل نقل کیا ہے امام بخاری نے جز رفع الیدین میں. اس پہ الگ سے ویڈیو بھی ریکارڈ ہے، سجدوں میں رفع الیدین کرنا. حدیث کے نیچے جو محدثین اپنے کامنٹس لکھتے ہیں وہ حدیث کا حصہ تو نہیں ہوتے. کامنٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض اوقات وہ کسی راوی کے کامنٹس نقل کرتے ہیں اس حدیث سے متعلق، اس کا فہم بیان کر دیتے ہیں. بعض اوقات اس کی صحت کے اوپر کلام کرتے ہیں. آپ کوئی مثال لکھتے نا تو پھر میں بتا دیتا. بہرحال اس طرح کے جو کامنٹ ساتھ ہوتے ہیں نا محدثین کے، وہ اس حدیث کا حصہ نہیں ہوتے. بالکل وہ حدیث نہیں ہے. یہ تو اس میں نہیں لکھا ہوا. نہیں، جو نہیں لکھا ختم. اس طرح نہیں ہوتا، لکھنا چاہیے ساتھ. وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، محدثین اگر کسی حدیث کی صحت کے اوپر کلام کرتے ہیں نا وہ تو مانا جائے گا نا. ظاہر ہے وہ تو صحت پہ کلام کر رہے ہیں نا، وہ تو الگ چیز ہے. وہ حدیث کا حصہ تو نہیں ظاہر ہوگا، لیکن وہ حدیث بھی تو ہو نا. مثلا ایک جعلی روایت اگر امام ترمذی لکھتے ہیں اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ جھوٹی روایت ہے یا یہ ضعیف روایت ہے، تو آپ یہ کہیں گے میں نے کامنٹس نہیں پڑھنے، میں نے حدیث لے لینی ہے. حدیث تو پہلے ثابت ہو. ابن مسعود کے فضائل بیان کرتے ہیں، ابن مسعود سے پہلے حدیث تو ثابت ہو، فضائل تو بعد میں ہم لیں گے. مثلا وہ ایک جعلی روایت جامع ترمذی سے بیان کرتے ہیں کہ جی ایک شخص کا جنازہ لایا گیا اور نبی اسلام نے کہا یہ حضرت عثمان سے بغض رکھتا تھا تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا. امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے یہ جعلی روایت ہے. اس کو بیان کر کے تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں نبی اسلام تو ایسوں کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے تھے جو حضرت عثمان سے بغض رکھتے تھے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام حضرت عثمان سے بغض رکھتے تھے؟
یعنی نبی علیہ السلام کی تربیت سے انہوں نے یہ سیکھا تھا کہ وہ ایک اولو العزم صحابی کے ساتھ بغض رکھتے تھے. کہانی خود سے بنائی ہوئی ہے. ساتھ امام ترمذی نے لکھا ہے، روایت ثابت نہیں، یہاں ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے پھر رزلٹ نکال رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگوں سے بغض رکھے ہم بھی اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے. اور حضرت عثمان خود کیا کہہ رہے ہیں وہ بخاری میں لکھا ہوا ہے 695. جب لوگوں نے پوچھا کہ مسجد پہ فطروں کے امام کا قبضہ ہے، ہم نماز ان کے پیچھے پڑھ لیں، خطرہ ہے کہیں گناہ گار نہ ہو. آپ نے فرمایا نماز تو مسلمانوں میں ایک اجتماعی نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی میں ان سے الگ رہو. تو حضرت عثمان تو اپنے مخالفین کے لیے بھی کہہ رہے ہیں، ان کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے، یہ کہتے ہیں جی جنازے نہیں ہوتے. تو یہ جعلی باتیں جو ہیں وہ حدیث نہیں ہوتی ہیں. پہلے حدیث ثابت ہوگی، اس کے بعد اگلی بات ہوگی. کیا خودکشی کسی انسان کے پہلے ہی نصیب میں لکھی ہوئی ہے؟ اگر لکھی ہوئی ہے تو یہ حرام کیوں ہے؟ نہیں، کسی کے نصیب میں نہیں لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے خودکشی کرنی ہے. نہیں، لکھا وہ ہوا ہے جو قرآن میں ہے کہ جس نے ایک مومن کو ناحق قتل کیا وہ ہمیشہ کی جہنم میں ہے. اب اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے تو وہ یہ کہے گا میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے. اللہ نے پہلے ہی منع کر دیا. خودکشی کے حوالے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے خودکشی کی زہر پی کر تو جہنم میں اسے آگ کا عذاب تو ہوگا، پیرلل میں بار بار زہر دیا جائے گا اور وہ اس تکلیف سے گزرے گا، منہ سے جھاگ نکلے گی. اگر کسی نے بلندی سے گرا کر اپنے آپ کو خودکشی کی تو جہنم میں اس کو بار بار بلندی سے گرا کر قتل کیا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر قتل کیا جائے گا. اور جس نے پیٹ میں چھرا مار کر خودکشی کی اس کے ہاتھ میں ایک چھرا دے دیا جائے گا، وہ بار بار اپنے آپ کو قتل کرے گا اور یہ عذاب مسلسل جاری رہے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. ہاں، تو خودکشی تو بھائی حرام ہے، وہ اس نے اپنی مرضی سے کی ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں اگر یہ بات ہے نا کہ یہ ایسا کرے گا تو وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں کسی کے بارے میں. اللہ نے یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس کو ایسا کرنا چاہیے یا میں اسے باؤنڈ کرتا ہوں کہ یہ ایسا کرے. یہ تو اللہ کی صفت عدل کو آپ چیلنج کر رہے ہیں. اللہ کے علم میں کسی چیز کا ہونا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کرو. اللہ کے علم میں تو یہ بھی ہے کہ جب نبی علیہ السلام کو میں دنیا میں بھیجوں گا ایک ابو جہل بن جائے گا، ایک ابو بکر الصدیق بن جائے گا. تو کیا ابو جہل کو اللہ نے ابو جہل بنا دیا؟ استغفر اللہ. یہ تو صفت عدل اللہ کی چیلنج ہو جائے گی. وہ اپنی مرضی سے ہوا ہے. اللہ کے علم میں تھا کہ اس امت کا فرعون ابو جہل ہوگا، اور اللہ کے علم میں یہ بھی تھا کہ اس فرعون کا بیٹا اکرمہ وہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان قبول کر کے رضی اللہ عنہ ہو جائے گا. یہ اللہ کے علم میں تھا، نہ کہ اللہ نے پابند کیا کسی کو. مسئلہ تقدیر آپ لکھیں تو میری کافی ساری ویڈیوز یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں. مسئلہ 103 104 A B C، اس کے علاوہ بھی کافی ساری ویڈیوز ہیں. اگر کوئی بندہ مالک کی چیز کمیشن کے بدلے فروخت کرواتا ہے، کمیشن دینا دونوں افراد کے لیے جائز؟ یعنی مالک کو نہیں پتا تو پھر تو سوال ہی نہیں کرنا چاہیے، مالک سے جا کے پوچھے، اس کو کیا تکلیف ہے. بھائی دکاندار نے آپ کو اس لیے بٹھایا ہوا نا کہ بھائی صابن کی ٹکی اگر 50 کی آئی ہے تو آپ نے 60 کی بیچنی ہے، تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کوئی ہے اس میں جی چلاکی جو میرے کھاتے میں ڈالنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی، ہاں، وہ اپنے مالک سے پوچھے کہ جو میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا. رفع الیدین شروع کیا، لیکن جب گاؤں والوں نے ہمیں ایسا کرتے دیکھا تو کہنے لگے ایک نیا فتنہ پیدا ہو گیا. ان کو کیسے جواب دیں؟ ان کو جواب دیں کہ عبد القادر جیلانی نے نماز کا طریقہ یہی لکھا ہوا ہے بھائی غنیۃ الطالبین میں، یہ جواب دیں ان کو. اور ان کو بتائیں کہ آپ جو ہمیں نماز بتا رہے تھے یہ تو قادیانیوں کی نماز ہے. ان کو کہ دیکھیں قادیانی اس طرح ہی نماز پڑھتے ہیں، اور ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے. اور آپ نے ہمیں بتایا تھا بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، رفع الیدین ہوتا تھا. آپ یہ حدیث ہمیں دکھا دیں، ہم رفع الیدین چھوڑ دیں گے، اور ٹائم قیامت تک ہے بس. اور یہ بھی اس صورت میں کہ اگر کوئی بات سننا چاہے، ادروائز اسے کہ میں رفع الیدین کر رہا ہوں، تیری قمیض تو نہیں پہ کھچتا پیچھوں، اپنا کام کر. ان کو یہ کہیں کہ تم نہیں کرتے تو میں زبردستی تیرے ہاتھ اٹھاتا ہوں جا کے کہ کر. جب میں تیرے ہاتھ نہیں اٹھا رہا تو مجھے کیسے روک سکتا ہے؟ تو نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، کیا لینا دینا اس کے ساتھ؟ اپنا اپنا کام کرو. سفر کے دوران 3 نمازیں رہ گئیں، ان کو آج کیسے ادا کریں؟ عصر، مغرب، عشاء. مغرب عشاء تو رہنی نہیں چاہیے تھی، پوری رات ٹائم ہوتا ہے، نمازوں کو جمع کر لیتے.
بس ان کے صرف فرض پڑھ لیں آپ. گھر پہنچ چکے ہیں تو پوری نماز پڑھیں. یہ اجتہادی مسئلہ ہے. بعض کے نزدیک یہ ہے کہ سفر کے دوران اگر ٹائم ختم ہو گیا تو پھر آپ گھر آ کے قصر بھی پڑھ سکتے ہیں. قصر بھی پڑھ سکتے ہیں, قصر ہی نہیں. اور بعض کہتے ہیں جو کہ آپ گھر پہنچ چکے ہیں تو آپ پورے فرض پڑھیں. اور میں بھی ان کے ساتھ ہوں کہ گھر پہنچ چکے ہیں تو آپ 4 فرض عصر کے, 3 مغرب 4 عشاء کے پڑھیں. غزوہ ہند اور خراسان والی روایات کو شیخ البانی نے ضعیف کہا. اس میں صحیح روایت بھی موجود ہے بھائی. غزوہ ہند والی ساری ضعیف نہیں ہے, کچھ واقعی ضعیف ہے. غزوہ ہند کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے, وہ آپ دیکھ لیں. مخلوط تعلیم یعنی گروپ ورک کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. ایمان محفوظ کیسے رکھیں؟ بھائی نظروں کی حفاظت کے ذریعے اور چھپی دوستی نہ ہو, ادروائز تو بچنا ناممکنات میں سے ہے. قرآن میں ہے نا, مومن مردوں سے کہو اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور مومنہ عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. بس یہ ایک ذریعہ ہے. اور مرد و عورت الگ نہیں ہوں گے کسی ایسی جگہ پر جہاں پہ وہ بالکل اکیلے ہوں. وہ جامعہ ترمذی میں سنن نسائی میں حدیث ہے, جہاں 2 اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں, تیسرا شیطان ہوتا ہے. اور بخاری مسلم میں جب دیور کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے. یعنی دیور اور بھابھی نے بھی الگ نہیں ہونا. ایک تو ہے نا کہ آپ کمبائنڈ فیملی سسٹم میں, وہ تو ایک الگ چیز ہے. الگ نہیں ہونا, تیسرا شیطان بیچ میں ہونا. آپ کو سننے سے میرے علم میں اضافہ ہوا ہے, مگر میرے گھر والے مجھے روکتے ہیں کہ علی بھائی کو, مگر میرے گھر والے علی بھائی کو سننے سے روکتے ہیں. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ مجھے نہ سنیں, آپ ڈائریکٹ قرآن بخاری مسلم پڑھیں اور جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں ان سے بیان کریں. آپ کو قرآن پڑھنے سے بھی روک دیں گے, بخاری مسلم سے بھی روک دیں گے. مردوں بچوں ویسے ہی کاٹ دو. اتحاد امت کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا حضرت امام مہدی سے پہلے امت مسلمہ کو اکٹھا کرنا ممکن ہے؟ واللہ عالم جی, یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. صرف نبی کی موجودگی میں ہی یونٹی قائم رہ سکتی ہے. نبی کے جانے کے بعد تو صحابہ کرام ایک جگہ اکٹھے نہیں رہے, تو بعد کے لوگ تو پھر ان کے مقابلے پہ کچھ نہیں ہے. رہا یہ معاملہ کوشش, اتحاد امت پھر ٹیکسٹ بکس کے اوپر ہونی چاہیے, قرآن کے اوپر ہونی چاہیے. اتحاد امت بابوں پہ تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایک فرقے کے بابے دوسروں کے نزدیک جو ہیں گستاخ ہیں اور ان کے بابے ان کے نزدیک جو ہیں مشرک ہیں. تو بابوں کے اوپر تو کبھی بھی اتفاق نہیں ہوگا, کتابوں پہ ہو سکتا ہے. اتحاد امت پہ کافی ساری ویڈیوز ہیں. یہ ایک خواب ہے جو آپ دیکھتے رہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اتباع رسول کرنی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, چاہے اس سے فساد امت ہوتا ہے یا اتحاد امت ہوتا ہے. ظاہر ہے جی, اونچی آمین کہنے سے حنفیوں کے نزدیک فساد امت ہو رہا ہے, ہمارے نزدیک وہ سنت ہے. رفع الیدین کرنے سے ان کے نزدیک فساد ہو رہا ہے, ہمارے نزدیک وہ سنت ہے. تو ایک کا فساد امت ہے, دوسرے کا جو ہے وہ اتباع سنت ہے. ہم نے تو اتباع سنت کو دیکھنا ہے. نکاح اور حصول رزق حلال کے لیے بہترین وظیفہ بتا دیں. 2 یعنی آپ نے مشورے مانگے, دونوں کے لیے دعا کریں. جو میں نے آج آپ کو وظائف بتائے ہیں, ہم بھی آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. میری ہر دعا پوری ہوتی ہے اور میرے اکثر خواب سچے ہو جاتے ہیں. کیا اللہ نے میری رسی دراز کر دی ہے؟ کیا قیامت والے یار, یہ جس کی پرچی ہے نا وہ فی الوقت تو یہ دعا کرے کہ پاکستان کی بجلی پوری ہو جائے, IMF کا سارا قرضہ اتر جائے. میں تک نہ کیڑا ہے, ایک کیڑا جڑا ہے, مسئلہ ہی ختم کریے. IMF دا میرا قرضہ اتر جائے میرے ملک دا. اے منو اس ٹائم دعا چاہیے, چھڑ دے باقی ساری دعاواں, اے قرضہ لوا کے 10 منو. تو بس اتنا ہی میں اس میں کامنٹس کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کی پازیٹیو دعائیں قبول کرے. باقی خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں. خوابوں پہ میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے. میرے ماں باپ کی علیحدگی کی وجہ سے میں اپنے ماں باپ کو 13 سال سے نہیں مل سکا اور نہ انہوں نے کبھی کوشش کی. کیا میں اپنے فرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوں؟ کیوں علیحدہ کیوں ہے؟ مطلب یہ شادی ہو گئی علیحدہ ہو گئے, یا ان کو لے کر کسی نے پالا ہے؟ یہ تو نہیں لکھا ہے انہوں نے. ہاں تو یہ سوال تو پورا لکھے نا, سوال ہی پورا نہیں. کس کی پرچی ہے یہ؟ ہاں جی, نہیں آپ کو لے کے کسی نے پالا ہے, انہوں نے ڈونیٹ کر دیا تھا کسی. ہاں تو یہ تو آپ نے
اچھا علیحدگی ہو گئی ہے یعنی طلاق ہو چکی ہے. اچھا تو والد کا پتہ کریں نا, اور ان سے بس جو اپنے گیون سرکمسٹانسز میں آپ ان کی خدمت کر سکتے ہیں وہ کریں. باقی ظاہر ہے چونکہ آپ کو انہوں نے مرضی کے ساتھ آپ کی والدہ کے ساتھ بھیج دیا ہوا ہے, تو ظاہر ہے اس وقت تو پرائمری آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ رہنا ہے. باقی جو ان پہ کبھی کوئی مشکل آئے تو جو آپ کو گیون ریسورسز ہیں ان میں سے ان کی مدد کریں. کالے علم کے بارے میں بتائیں کیسے ہوتا ہے, مجھے کیا پتا بھائی, اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. میرا کیا لینا دینا, اگر ہو جائے تو اس کا توڑ کیا ہے. ہاں یہ میرا لینا دینا ہے. اس کا توڑ جو ہے وہ آیت الکرسی صبح و شام 1 دفعہ اور آخری 3 صورتیں 3 دفعہ صبح و شام یہ پڑھیں. باقی اگر زیادہ سیویئر کنڈیشن ہو تو کسی عامل سے جو توحید کے مطابق علاج کرے رابطہ کرے. ریاست کی مرضی سے پرائیویٹ تنظیم بنا کر جہاد کرنا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے جی, ریاست کی مرضی سے بھی ناجائز ہے. ہاں جی, یہ 2 نمبری ہے ریاست کی جو آج ہم بھگت رہے ہیں. 8 سے مراد ہے کہ اب تو 7-8 سال سے کوئی عقل آئی ہے ان کو, تو یہ بالکل غلط ہے. پرائیویٹ جہاد ہوتا ہی نہیں ہے بھائی. پرائیویٹ کیوں ہے؟ تنخواہیں جو ہیں ہم ان کو دے رہے ہیں ٹیکسز کی, اور جہاد ہم نے پرائیویٹ کرنا ہے. کیوں بھائی؟ جو فیسلٹیز پاکستان کی فوج, پولیس, جوڈیشری ویل کر رہی ہے, وہ ساری فیسلٹیز اگر پرائیویٹ لوگوں کو ملے تو ٹھیک ہے, آپ ریاست کی اجازت سے کریں جہاد. بچے جو ہے وہ پرائیویٹ لوگوں کے مرے, پلاٹ آپ کو ملے. کیوں بھائی؟ یہ بات غلط ہے. فوج کا کام ہے, اور آج ہماری فوج یہ سمجھ چکی ہے کہ ہم نے جو یہ بازی میں کیا ہے یہ ہمارے گاٹے فٹ ہوا ہے. یہ سارے ہمارے ٹرین کیے ہوئے تھے جو آج ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں TTP کی شکل میں, اور آج ہم ان کو خوارج کہہ رہے ہیں. دوسری مرتبہ صحبت کرنے سے پہلے کیا وضو غسل کرنا ضروری ہے؟ بخاری مسلم میں ہے کہ صرف وضو کر لینا کافی ہے, غسل کوئی ضروری نہیں ہے. اپنے بھائی بہن کو زکوٰۃ خیرات دے سکتے ہیں؟ جی سب سے بہترین مصرف ہی بھائی بہن کو دینا ہے. اولاد کو نہیں لگتی, ماں باپ کو نہیں لگتی, بہن بھائیوں کو تو پہلے نمبر پہ دینا ہے آپ نے. میرے والدین میری شادی اس لیے نہیں کر رہے کہ میں اتنا کما نہیں رہا. بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, میں ان کے ساتھ ہوں, حالانکہ میں صرف نکاح کرنا چاہتا ہوں. ہاں یعنی کم پانا چاہتے ہیں کہ بھئی نکاح ہو جائے, اس تو بعد میں رولا پاواں کہ جناب نکاح کرایا تو رخصتی بھی کراؤ. ہاں اس طرح نہیں ہو سکتا بھائی. کچھ کریں تو پھر وہ نکاح اور شادی جو ہے وہ ایک ہی ہفتے میں ہو جائے گی انشاءاللہ. نکاح کر کے آپ نے کیا لینا ہے؟ اور میں نے دیکھا یہ نکاح کے بعد جو اتنے لمبے وقفے آتے ہیں نا, اس کے بعد لڑائی جھگڑے اور عجیب و غریب تماشے شروع ہو جاتے ہیں. کوشش کرنا چاہیے کہ اس زمانے میں جو یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے بھائی, نکاح کے فوراً بعد رخصتی والا معاملہ کر دیا جائے. ایک بچے نے ماں کے پیٹ میں دم توڑ دیا ڈلیوری سے کچھ پہلے. لوگ کہتے ہیں کہ دم کروا لو, تم پر باری آئی ہوئی ہے. نہیں, یہ اس طرح کوئی نہیں ہوتا بھائی. یہ باریاں آئی ہوتی میرے بھائی تو ہم اپنے دشمنوں کے اوپر کوئی اس قسم کی باریاں کروا دیتے. اس طرح نہیں ہوتا. اللہ کے حضور دعا کریں اور میڈیکل علاج کروائیں. کیا لڑکیاں پڑھائی کے لیے بغیر محرم کے کسی بھی دوسرے ملک جا سکتی ہیں؟ میں تو اس حق میں نہیں ہوں جی, بغیر محرم کے اس طرح کا کوئی سفر اختیار کرے, سوائے اس کے کہ حالت امن ہو اور وہاں پر ان کے لیے کوئی ایسی پرابلمز نہ آئے. جس طرح بعض یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیز ایسی ہیں کہ جو آپ کو رہائش بھی اور ساتھ خرچہ بھی دیتی ہیں, اور ہاسٹل کا بھی اہتمام ہوتا ہے, باقی ساری چیزیں, تو اس میں ٹھیک ہے. وہ تو ملک کے اندر بھی آپ بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتے. اگر آپ نے حدیث کا وہی فارم لینا ہے جو بخاری مسلم میں آیا کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی, وہ تو پنڈی سے لاہور کا سفر بھی نہیں کر سکتی. لیکن حالت امن ہو تو پھر کر سکتی ہے. اگر پنڈی سے کوئی عورت اپنے بچوں کے ساتھ ریل کار میں بیٹھتی ہے, اس کا والد اسے بٹھا دیتا ہے, اور لاہور اسٹیشن پہ اس کا خامند اسے ریسیو کر لیتا ہے, اگرچہ اس نے بغیر محرم کے سفر کیا ہے لیکن یہ حالت امن کا سفر ہے. اس طرح کا سفر انٹرنیشنل سفر بھی ہو سکتا ہے, پاکستان سے امریکہ کا یا یورپ کا, اور ود ان کنٹری بھی ہو سکتا ہے. حالت امن والا سفر یہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرے گا. ثبوت اس کا وہ بخاری کی حدیث ہے
کہ اکیلی عورت عراق سے چلے گی ہیرا نامی شہر سے اور طواف کعبہ کرے گی زیورات کی لدی ہوئی، اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، اتنا امن ہو جائے گا. اور وہ حضرت عمر کے دور میں اتنا امن ہو گیا اس عرب کی سرزمین میں جہاں لوگوں کا ذریعہ معاش ہی قافلوں کو لوٹنا تھا. تو اگر حالت امن ہو تو عورت بغیر محرم کے بھی سفر کر سکتی ہے. اب یہ امن کے ساتھ کافی ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہاں سے ایک جوان عورت جو ہے وہ حج کے لیے چل پڑے ایک ایسے قافلے میں کہ جس میں کئی مرد ہیں جنہوں نے اس کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے، تو وہ حالت امن میں نہیں ہے. ہاں ایک بوڑھی عورت ہے، وہ باقی بوڑھی عورتوں کے ساتھ بغیر محرم کے سفر کرتی ہے اور ان عورتوں کے اپنے محرم ساتھ موجود ہیں تو ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر جوان عورت بھی ہے اور ایک گروپ کی فارم میں وہ جا رہے ہیں، ان میں وہ ایک عورت ہے جبکہ مردوں کی اس طرح کی بیچ میں انوالومنٹ نہیں ہے، جس طرح مکہ مدینہ کے جو ہوٹل ہیں اس میں وہاں اکثر یہی ہوتا ہے کہ عورتوں کو الگ کمرے میں رکھتے ہیں، مردوں کو الگ، سوائے اس کے کہ تھوڑے زیادہ پیسے دیں تو آپ کو الگ سے کمرہ میاں بیوی کے لیے مل جاتا ہے، ادروائز تو وہاں پہ یہ والی گروپنگ ہوتی ہے. تو وہ سچویشن ٹو سچویشن فیصلہ ہوگا اس کا. کیا نبی علیہ السلام کو علم غیب تھا؟ جو اللہ بتاتا تھا وہ تو تھا، وہ تو نبی کی ڈیفینیشن ہی ہے کہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے غیبی خبریں آتی ہیں. میں آج اس کو ڈسکس کر چکا. علم غیب کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں. قیامت کے دن کسی شخص کی نیکیاں اس کے گناہوں پر بھاری ہوں تو کیا باقی رہ جانے والے گناہوں سے معافی ہو جائے گی؟ بالکل معافی ہو جائے گی. وہ ایکسٹرا جو نیکیاں ہیں نا انہوں نے پلڑا اس کا بھاری کر دیا تو اب وہ گناہوں کا کفارہ بن گئی. بہت لوگ مالی مشکلات کی وجہ سے اپنی پوری زندگی مکہ نہیں جا پاتے اور مکہ سے دور زندگی گزار دیتے ہیں. یہ دور سے مراد پاکستان کہہ رہے ہیں یا سعودی عرب میں ہی؟ نہیں کہیں نہیں ہے، لکھنے کا انداز تو یہی ہے مکہ سے دور. جبکہ دوسری طرف ایک شخص مکہ میں رہتا ہے اور ہر نماز کے بدلے 1,00,000 نیکیاں کما لیتا ہے. جی بالکل جسٹیفائی ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. 1,00,000 نیکیاں کمائی ہیں نا، ہو سکتا ہے آپ کی ایک نماز اس کی 1000 نمازوں سے بھاری ہو، کیونکہ قیامت کے دن نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، تولی جائیں گی. اس کی 1,00,000 نیکیاں گننے میں تو 1,00,000 ہیں، تولنے میں ضروری نہیں ہے کہ اس کا وزن آپ کی 1000 نیکیوں کے برابر ہو. مجھے بتائیں اگر ایک روپے کے 1,00,000 نوٹ ہوں اور دوسری طرف 10 روپے کے 1,00,000 نوٹ ہوں تو گنتی میں تو دونوں برابر ہیں لیکن اس کی قیمت زیادہ ہے. تو میں بارہا اس کو ڈسکس کر چکا ہوں کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ اس کا جو شاکلہ دیتا ہے اس کے اندر اس کو قیامت والے دن فیصلہ سنایا جائے گا کہ گیون سرکمسٹانسز میں تم اتنا کر سکتے تھے تو تمہارے لیے یہ ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ نہیں ہوگا کہ جو مکے میں نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ایسا بینیفٹ دے دیا جو ہمیں حاصل نہیں ہے. ہم یہاں پر بھی اپنے اخلاص کے ذریعے اس سے آگے نکل سکتے ہیں. اصل چیز ہے اخلاص. کوئی ایک حدیث بتا دیں جس میں نبی علیہ السلام نے رفع الیدین کا حکم دیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفع الیدین عمل سے ثابت ہے لیکن ترک رفع الیدین کی حدیث موجود ہے، شریر گھوڑوں کے دموں والی. یار وہ آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں مسلم شریف میں، اس میں تو رفع الیدین کا ذکر ہی نہیں ہے، اس میں تو ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے. اور اگر مطلقاً اسے رفع الیدین کہتے ہیں پھر تو پہلا رفع الیدین تو آپ بھی کرتے ہیں، اس میں تو ذکر ہی نہیں ہاتھ کس وقت اٹھانا. وہ کہتے ہیں نہیں پہلا تو نماز کے اندر نہیں ہوتا، اس میں ہے کہ نماز میں سکون کرو. ٹھیک ہے جی، تو عید میں جو آپ 6 فالتو رفع الیدین کرتے ہیں وہ تو نماز میں آپ بھی شریر گھوڑے بنتے ہیں، اور وطروں کا رفع الیدین بھی نماز کے اندر ہوتا ہے، وہ بھی آپ شریر گھوڑے بنتے ہیں. تو آپ کیوں نہیں اس حدیث پہ عمل کر رہے؟ بس ختم ہو گیا. اینی ساری واہ ہوندی ہے، ایک سوئی لگتی ہے سب کچھ نکل جاتا ہے. تو یہ سلام پھیرتے وقت صحابہ کرام ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے تھے. اس میں الفاظ ہیں، یہ چاروں حدیثیں کٹھی ہیں صحیح مسلم میں، کہ اپنے ہاتھ زانوں پر رکھو، جابر بن سمرہ والی. باقی رفع الیدین کا حکم بخاری مسلم میں ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. مالک بن حویرث کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور یہ بالکل حضور کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہوئے غزوہ تبوک کے موقع پر. اور بخاری مسلم میں یہ ہے، مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. آپ جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، جب رکوع میں جاتے تو ہاتھ اٹھاتے، اور جب
رکوع سے سر اٹھاتے تو ہاتھ اٹھاتے. مسلم شریف میں کانوں کا ذکر ہے اور بخاری میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے. اور یہ وہی صحابی ہیں جن کو حضور نے کہا تھا نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو حکم دے دیا نا. اب آپ نے ساتھ یہ تو نہیں کہنا کہ اللہ اکبر ویسے کہنا ہے جیسے میں کہتا ہوں, سبحان ربی العظیم ویسے پڑھنی ہے جس طرح میں پڑھتا ہوں. آپ نے جنرل کہہ دیا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, مجھے اللہ نے جوامع کلمات کے ساتھ بھیجا ہے, میں مختصر بات کرتا ہوں اور مفہوم اس کا ورسٹائل ہوتا ہے. ایک جملے میں آپ نے رفع الیدین کا حکم دے دیا. نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اب جو عمل مالک بن حویرث بتا رہے ہیں وہ نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا. یہ سوال پرانے ہو چکے ہیں. حنفیوں کو کہیں کہ اب کچھ اور کریں, کچھ اور نکالیں, اور جو آپ نے نکالنا ہے وہ بھی میں نے نکال کے نا اس کا بھی تابوت بنا کے دفنا دیا ہوا ہے اللہ کے فضل سے. مسئلہ 70B میرا دیکھ لیں. آپ کے استاد جاوید احمد غامدی صاحب کہتے ہیں کہ صحیح بخاری اور اصول الکافی تاریخ کی کتابیں ہیں, اور دین ہمیں کیا لکھے قرآن و سنت سے ہوا ہے. اور یہ تو پرانی باتیں ہو چکی ہیں. قرآن والی بات تو بالکل اپنی جگہ موجود ہے, اس سے کس کو انکار ہے. سنت کا ریٹن ریکارڈ احادیث ہے. اور میں نے غامدی صاحب کو پھر جواب دیا ہے نا, وہ ہماری اس پہ لائیو سیشن میں بحث چلتی رہی ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ سنت کو آپ نے کتابوں سے نہیں بلکہ عملی تواتر سے دیکھنا ہے, تو پھر میں نے ان کو کہا تھا عملی تواتر تو پھر مسلمانوں کا یہ ہے کہ وہ انگوٹھے چوم رہے ہیں اور اس میں ضعیف روایتیں بھی موجود ہیں, تو آپ بھی انگوٹھے چوما کریں. اب آپ نے نہیں کہنا کہ جناب وہ روایتیں ضعیف ہیں, کیونکہ آپ تو عملی تواتر کو مانتے ہیں. اس طریقے سے مرد و عورت کی نماز کا جو فرق ہے اس کی روایتیں ضعیف ہیں, لیکن عملی تواتر تو موجود ہے مسلمانوں کا. وہاں غامدی صاحب کہتے ہیں مرد و عورت کی نماز کا فرق نہیں ہے, اگرچہ حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی چاروں اماموں کے ماننے والے اور مرد کی نماز کا فرق کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ بے شک کرتے رہے, صدیوں سے کر رہے ہیں, وہ غلط ہے. تو جہاں اس طرح کی کریٹیکل چیزیں آتی ہیں وہاں وہ مان لیتے ہیں. غامدی صاحب کے والے سے میں کئی سال پہلے ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں, لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے. غامدی صاحب سے متعلق 20 کوسچنز, وہ آپ دیکھ لیں. اس میں نے سنت اور حدیث کا فرق اس کو بریف کیا ہے. کیا خیر اور شر قیامت تک ساتھ ساتھ رہیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ جب حق واضح ہے تو لوگ کیوں گمراہی کی طرف جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی ہوئی ہے نا بھائی. نبی کی موجودگی میں حق واضح ہوتا ہے تب بھی لوگ کفر اختیار کر لیتے ہیں. تو آزمائش تو ہے نا, آزمائش تو ہر بندے کی ہے. میں نے ساری زندگی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. میں اللہ کی یہ دنیا گھومنا چاہتا ہوں, تو کیا آخرت میں میری پکڑ اس بات پر ہوگی؟ بات یہ کہ یہ دنیا آپ جب گھومیں گے اور آپ بے پردگی کا شکار ہوں گے تو پھر آپ کو شادی کی اہمیت کا پتہ چلے گا. باقی اگر آپ کے ساتھ کوئی میڈیکل ایشو ہے تو بالکل میں بھی آپ کے ساتھ ہوں کہ آپ کو شادی نہیں کرنی چاہیے. ہاں بالکل نہیں کرنی چاہیے. اور اگر کوئی میڈیکل ایشو نہیں ہے تو آپ کو شادی کرنی چاہیے. نبی اسلام کی حدیث ہے, شادی سے متعلق ہی ہے, نکاح سے متعلق, من رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت چھوڑ دی اس کا مجھ سے تعلق نہیں. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. قبروں پر مجاور ہو کے نہ بیٹھو اور پکا نہ کرو, تو کیا اپنے فوت شدگان والدین کی قبر کے ساتھ بیٹھنا بھی مجاور ہوگا؟ مجاور بننا یہ تو نہیں ہوتا نا, قبر کے پاس بیٹھ کے کوئی مجاور نہیں بن جاتا. وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے, حضرت عمر بن عاص نے کہا تھا میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا دفنانے کے بعد جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم ہوتا ہے. تو وہ مجاور بننا نہیں ہوتا. مجاور وہ ہے جو 24 گھنٹے وہاں بیٹھے ہوئے سوٹے لگا رہے ہیں, یہ مجاور ہیں بھائی. ویسے آپ جا کے بیٹھنا چاہتے ہیں, وہاں دعا کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ ضرور کریں. قبر کے پتھر کو چومنا جائز ہے کہ ناجائز؟ کوئی ثابت نہیں بھائی, قبر کو چومنا کوئی ثابت نہیں ہے, غلط ہے. حد رکوع جھکنا غلط ہے. نماز کی مسنون دعائیں جو نماز کے بعد کرتے ہیں وہ فرض نماز کے بعد کرنی چاہیے یا کہ پوری نماز کے بعد؟ فرض نماز کے فوراً بعد کرنی چاہیے, لیکن اگر آپ فوراً سنتیں پڑھتے ہیں بعد میں بھی کر لیتے ہیں تو وہ ایک نشست میں ہو رہی ہیں. دونوں طریقے درست ہیں. افضل یہی ہے کہ آپ نے سنتیں اور نوافل جن کو ہم کہتے ہیں ان سے پہلے پڑھنا ہے. قرآن میں سب سے زیادہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو اسماعیل سے ہیں. ان کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل میں ہزاروں پیغمبر آئے تھے نا, تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا ہے نا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تو ذکر موجود ہے قرآن میں,
سورہ مریم میں تفصیل کے ساتھ آیا، لیکن حضرت اسماعیل کی اولاد میں صرف رسول اللہ پیغمبر ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے پھر ذکر تو کم ہی ملنا تھا، بیچ میں تو کوئی پیغمبر آئے نہیں ہے، تو بنی اسرائیل کا ذکر زیادہ ہے۔ لیکن اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں تو پورا قرآن تو نازل ہی نبی علیہ السلام کے اوپر ہوا ہے اور آپ کے ذریعے امت کو خطاب کیا گیا ہے، تو سب سے زیادہ ذکر اگر قرآن میں کسی پیغمبر کا آیا ہے تو وہ خود رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صرف جو لفظ قل ہے وہ 300 سے زیادہ دفعہ ہے، قل، اے محبوب تم فرما دو، تو یہ نبی علیہ السلام کو ہی خطاب کیا گیا نا۔ لیکن آپ کا نام مبارک نہیں آیا اس حوالے سے، قل کے ذریعے خطاب ہوا ہے، امت سے خطاب کر دو۔ باقی آپ کا نام 5 دفعہ قرآن میں ہے، 4 دفعہ محمد اور 1 دفعہ احمد، پھر یا ایھا الرسول بھی ہے، یا ایھا المزمل بھی ہے، وہ اپنی جگہ، تو اس اعتبار سے تو سب سے زیادہ ذکر نبی علیہ السلام کا ہے۔ ہاں بائی نیم جو سب سے زیادہ ذکر ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، یعنی نام کے ساتھ، اور ویسے سب سے زیادہ ذکر اگر قرآن میں ہے تو اللہ کا ہے، اور اللہ کے بعد اگر ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تو وہ شیطان کا ہے، اس اعتبار سے کہ پیغمبروں کے مقابلے پہ شیاطین کھڑے ہوئے ہیں، اللہ نے پیغمبروں کی پیروی کا حکم دیا ہے اور ان کے مقابلے پر شیاطین کی، طاغوت کی، ابلیس کی پیروی سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو دیکھیں گے ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں۔ یہ لوگ میرے چاند ایک کلپ اٹھاتے ہیں، جی انجینئر صاحب نے ایک جگہ کہا کہ سب سے زیادہ نام موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے، ایک جگہ کہا سب سے زیادہ شیطان کا ذکر آیا ہے، ایک جگہ کہہ دیے سب سے زیادہ اللہ کا ذکر آیا ہوا ہے، ایک جگہ یہ کہہ دیا۔ وہ ساری باتیں اپنے اپنے کانٹیکسٹ میں درست ہوتی ہیں، وہ کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہوتی ہے، کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے۔ اسلام میں تصوف کہاں سے نکلی؟ جبکہ صوفی نام کی کوئی چیز ثابت نہیں اسلام میں۔ تصوف میں میری کافی ساری ویڈیوز ہیں بھائی، یہ پوری ایک ڈاکٹرن ہے۔ آپ تصوف لکھیں اور انجینئر محمد علی مرزا تو پوری لسٹ ویڈیوز کی کھل جائے گی انشاءاللہ۔ تابوت سکینہ در حقیقت کیا ہے؟ اس کے اوپر بھی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، قرآن میں ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، کرتا مبارک، ان کی لاٹھی، آسا اور جوتیاں، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو جنگوں میں فتح دیتا تھا۔ رفع الیدین صرف پہلی اور تیسری رکعت میں ہی کیوں کرتے ہیں؟ سنت ہے نا، 4 مواقع کے اوپر رفع الیدین سنت ہے۔ نماز شروع کرتے وقت، ہر دفعہ رکوع میں جاتے ہوئے، ہر دفعہ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، یہ 3 مواقع، اور تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے یہ 4تھا موقع ہے۔ یہ 4 رفع الیدین رپورٹ ہوئے ہیں جو تواتر کے ساتھ، تو یہ سنت ہے۔ ڈپریشن سے بچنے کا کوئی طریقہ بتا دیں، قرآن پاک ترجمے سے پڑھیں۔ اگر ڈپریشن آپ کو یہ ہے کہ میرا آخرت میں کیا بنے گا، تو یہ تو بہت بڑی آپ کے ساتھ اللہ نے نیکی کر دی ہے کہ آپ خوف خدا کا شکار ہیں، اور صرف خوف خدا یہ کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، تو پھر اپنی آخرت کی فکر کریں۔ تو اسپیسیفکلی اگر کوئی چیز لکھتے تو میں بتاتا، قرآن پاک ترجمے سے پڑھیں، اور اگر کوئی میڈیکل ایشو ہے تو اس کا علاج کروائیں۔ ایک عام مسلمان سے قبر میں اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا یا صحابہ کرام کے بارے میں؟ اس کے عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ باقی جو تفصیلاً عقائد اور نظریات کے حوالے سے کوشچن ہے وہ تو آخرت کے دن ہوگا، اس میں تو ظاہر ہے ساری چیزیں پوچھی جائیں گی۔ قبر میں تو 4 سوال ہونے ہیں، اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے۔ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور نبی الاسلام کے بارے میں کوشچن ہوگا، اور اگر صحیح جواب دیا تو پوچھا جائے گا یہ تجھے کیسے پتا چلا؟ تو مومن کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور نبی الاسلام کے پیغمبر ہونے کی تصدیق کی، اور جو فاسق ہے، منافق ہے، وہ کہے گا ہائے افسوس میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ تو فرشتے کہیں گے کہ تو نے خود پڑھ کر عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا کسی ایسے شخص سے کیوں نہیں علم حاصل کیا جو جاننے والا تھا؟ تو باقی تفصیل جو ہے وہ تو پھر قیامت کے دن پوچھی جائے گی جی، وہ تو ایک ایک چیز پوچھی جائے گی، وہ ہر چیز جو نبی الاسلام نے بتائی ہے وہ پوچھی جائے گی۔ دیکھیں یہ لوگ ہمیں حدیث سنایا کرتے تھے صحیح سند سے، فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں ہے، اہل سنت کے ہاں اور شیعہ کے ہاں۔ شیعہ کے ہاں بھی موجود ہے۔ سیدنا علی کا خوارج سے متعلق جو خطبہ ہے نہج البلاغہ میں،
کہ میری وجہ سے دو فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں. تو ظاہر ہے یہ پوچھا جانا نا، اسی کی بنیاد پہ آپ کو کہتے تھے نا کہ شیعہ جو ہیں یہ جہنم میں جائیں گے. اب جب اپنے گھر ناسبی نکلے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں کیا قیامت دن پوچھی جائیں گی؟ پہلے تو پوچھی جانی تھی، آپ نے تو ہمیں بتایا تھا. اب نہیں پوچھی جائیں گی. دین ایمان ہی بدل لیا ہماری وجہ سے آپ نے، ڈر کے. ایک نیک انسان اور جہنمی انسان کی موت کیسے واقع ہوگی؟ جی اس کے اوپر مسئلہ 117A اور B دیکھ لیں. دین کو کیسے آسان کر کے سمجھیں؟ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں، ہماری ویڈیوز دیکھیں، قرآن کی تفسیر کلاسز دیکھیں، تو انشاءاللہ آپ کو دین آسانی سے سمجھ آ جائے گا. کوئی شخص خلفائے راشدین میں سے کسی ایک کو خلیفہ ماننے کا حامی نہ ہو تو اس پر کفر اور اسلام میں کوئی فرق پڑے گا؟ کفر اسلام کا مسئلہ تو نہیں ہے، نہیں ماننا نہ مانے، لیکن کسی مسلمان کی تکفیر نہ کرے، نہ کسی پرانے مسلمان کی، نہ آج کے مسلمان کی. میرے والد صاحب نے مجھے ایک زمین دی جو میرے نام کروائے گی، کیا میں اسے اپنے باقی بہن بھائی حصہ دار ہوں گے؟ اپنی زندگی میں والد صاحب نے کرائی ہے تو کیا انہوں نے باقیوں کو بھی دیا تھا جی گفٹ؟ تو پھر تو سوال ہی نہیں بنتا. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ سوال تو آپ نے غلط لکھا ہوا ہے، سوال تو غلط ہے. آپ کو سوال یہ لکھنا چاہیے تھا کہ میرے والد نے مجھے زمین دی اور اسی مالیت کی باقی چیزیں میرے بہن بھائیوں کو دی. تو بالکل انصاف کیا. آپ نے تو اپنے والد کو مجرم بنا کے اس میں لکھا ہے کہ منو زمین دے کے ٹور گیا، تو ان باقیوں کا کیا کرنا؟ سوال تو پورا لکھوایا کریں. میں امام مسجد ہوں، میں نے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف تنگ آ کر مسجد میں ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر ڈال دی. میری انتظامیہ نے شریعت کا مسئلہ بنا کر مجھے مسجد سے فارغ کر دیا. اب مجھے نہیں پتا کیا آپ پہ انہوں نے ظلم کیے. جی جائیداد کا مسئلہ انہوں نے بیان کیا تو کہتے ہیں آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، کیوں آپ وہ اس سے بیان کر رہے ہیں؟ کون سے جائیداد کا مسئلہ تو لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں، لکھا ہوا ہے. اس میں کیا اختلاف ہے؟ ان کو کس فرقے سے ہیں؟ تو وراثت کے مسائل تو وہی ہیں بریلویوں کے جو قرآن و سنت میں لکھے ہیں، اس میں کون سا ایسا اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. آخری پرچی، کیا وہ اصحاب جنہوں نے حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ پر تہمت لگائی یا یقین کیا وہ تمام اصحاب منافقین میں سے تھے؟ نہیں، منافقین تو نہیں تھے، اصحاب بدر میں سے ہیں. اور اس میں تو ایک بدری صحابی مستح سیدنا ابو بکر کے بھتیجے بھی تھے. حضرت ابو بکر نے ان کا وظیفہ بند کر دیا تھا. تو قرآن میں باقاعدہ آیات نازل ہوئی کہ آپ تو اللہ کی وجہ سے اس غریب کی مدد کر رہے تھے. اگر اس نے آپ کی بیٹی پہ تہمت لگائی ہے تو اگر آپ اللہ کی وجہ سے دے رہے تھے تو آپ ابھی بھی دیں. کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی تو کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے. حضرت ابو بکر جیسی بڑی پرسنالٹی ہو اور ان کی بیٹی بھی کوئی عام عورت نہیں، نبی کی بیوی، امت کی ماں، اس پہ غلط الزام لگانے والا اگر اہل ایمان ہے، بدری صحابی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے اس کا وظیفہ بھی بند نہیں کرنا اگرچہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کیونکہ تم اللہ کے لیے اس کو دے رہے تھے. تو اس سے آپ کو یہ عقیدہ کلیئر ہو گیا کہ یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لوگوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں کہ جی فلاں بزرگ کو نہیں مانتا، یہ فلاں صحابی کی غلطی بتاتا ہے. اور بھئی حضرت بکر سے بڑا کون سا صحابی ہے؟ حضرت عائشہ سے بڑی کون سی صحابی ہیں؟ اور اتنا بڑا الزام. لیکن اللہ نے کہا کہ مومن ہے وظیفہ دو، باقی اس کی جو غلطی ہے وہ اپنی جگہ. تو منافقین نہیں تھے. حضرت حسان بن ثابت اس میں شامل تھے، ان کے لیے تو حضور کی دعا ہے. باقی ان کی بشری کمزوری تھی، ہو سکتا ہے اس زمانے میں علم غیب نہیں نہ ہوتا تھا. علم غیب ہوتا تو پتہ ہوتا ان کو کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں. جیسا کہ 12 صحاب، وہ 12 صحاب والے تو معاملہ علیحدہ ہے نا. ان صحابہ کے بارے میں تو تفصیل آ گئی نا، اہل ایمان میں سے تھے نا. بخاری مسلم میں آیا کہ حضرت حسان ابن ثابت کو اگر کوئی برا کہتا تھا تو سیدہ عائشہ اس کو ڈانٹ دیتی تھی اور کہتی تھیں کہ حسان کو برا مت کہو، کیونکہ نبی الاسلام کے اوپر جب کافر غلط قسم کے الزامات لگاتے تھے تو یہ اپنے اشعار کے ذریعے نبی الاسلام کا دفاع کیا کرتے تھے. تو عرب میں شاعری بڑی چیز تھی، اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ حسان تیرے شعر جو ہیں یہ تلوار اور نیزوں سے زیادہ سخت ہیں کافروں کے اوپر، کیونکہ وہ زبان کی جو تیزی تھی ان کی جس سے وہ جواب دیتے تھے وہ ان کو زیادہ تکلیف پہنچاتی تھی.
تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں بھرتا. اگر آپ کو یقین نہیں آتا نا تو آپ ذرا ان مولویوں کو دیکھیں، ان کو جتنے زخم لگے ہوئے ہیں. میرا ایک تلوار کا وار کون سا؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. یہ زخم جو ہے تلوار سے زیادہ ہے ان کے اوپر. دیکھ لیں ہر جگہ ہو رہی، بابے تھے شاہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ کوئی بڑا مولوی بچہ جو ایک اپنے منہ تو نہ بولے، بے شک وہ جواب دینے کے لیے بول رہا ہوتا ہے کہ بابے تھے شاہی کوئی نہیں. سارے بول رہے ہیں بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اور ویسے یہ سارے مانتے ہیں ایک دوسرے کے بابوں کو، واقعی کوئی شے نہیں مانتے. اگر میں کہوں کہ بریلوی جو ہیں وہ بابا اشرف علی تھانوی کو بڑی شے مانتے ہیں تو نہیں مانتے. میں نے تو ان کا گلہ بھی اب دور کر دیا ہے. اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ سے میں نے پوسٹ لگا دی اپنے آفیشیل چینل کے اوپر کہ اعلیٰ حضرت سے ان کی زندگی میں پوچھا گیا کہ تھانوی صاحب نے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اور اللہم صلی علی سیدنا و مولانا اشرف علی کو انڈورس کیا ہے جب ان کا ایک مرید خواب میں اور بعد میں بیداری میں بھی پڑھ رہا تھا، اور اس نے یہ جواب لکھا. تو اعلیٰ حضرت نے اس کے جواب میں کیا کہا کہ ان سے کیا بعید ہے، یہ تو ختم نبوت کو نہیں مانتے دیوبندی، تو ان کے لیے دعوی نبوت کون سی بڑی چیز ہے. اس کو تو چاہیے تھا کہ اپنے مرید سے کہتا کہ اس خباثت سے اور کفر سے توبہ کر. تو یہ اعلیٰ حضرت بھی مان کے گئے ہوئے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا انجینئر صاحب نے یہ تھانوی رسول اللہ والا مسئلہ نکال لیا، تو وہ میں نے اعلیٰ حضرت سے بھی ثابت کر دیا. جیسے ہم مسائل کو قرآن و سنت سے ثابت کرتے ہیں نا، اور یہ ثابت کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کے فتووں کی روشنی میں، تو ہم نے اعلیٰ حضرت سے بھی ثابت کر دیا. اور یہ ادھار ہے ابھی مفتی حنیف قریشی صاحب کے لیے. یہ تو ابھی پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ شروع ہو گیا. ابھی مفتی حنیف قریشی صاحب کی پوڈ کاسٹ باقی ہے. وہ پہلے تو صرف انہوں نے تقریر کی تھی، پوڈ کاسٹ تو ان کی ہوئی نہیں ہے، جس میں 18 کے قریب کوشچن ہے جو بھٹی صاحب نے لکھے ہوئے ان سے پوچھنے ہیں. ان میں یہ تھانوی رسول اللہ بھی ہے. چشتی رسول اللہ پہ تو کتابیں بدلی ہوئی ہیں بقول ان کے. تھانوی رسول اللہ پہ اگر یہ کہے گا نا کتابیں بدلی ہوئی ہیں، تو اعلیٰ حضرت کی کتاب بدل گئی فتاوی رضویہ، تو یہ کہے گا کہ وہ غلط ہے. لیکن وہ ایسی یعنی طویل اس کی بیان کرنے کی کوشش کرے گا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو داڑھوں کے نیچے لوں گا. مجھے تو پتا ہے میں کس طرح دن کاٹ رہا ہوں. تو یہ اس نے پوری چلاکی اس وقت کی تھی کہ وہ رجسٹر نکال کے تقریر شروع ہو گیا. پھر اس تقریر کا جواب تو اللہ کے فضل سے ہمارے اسٹوڈنٹس نے پرانی ویڈیوز کی شکل میں دے دیا. وہ ہمیں میمز کے لیے مٹیریل بھی نہیں تھا نا مل رہا اتنے عرصے سے. دیکھیں مصباحی صاحب بھی بڑے عرصے سے خاموش ہوئے ہوئے ہیں. اصل تو مٹیریل وہ پرووائڈ کرتے تھے. تو یا کبھی کبھار جو ہے ابتسام الہی ظہیر صاحب کرتے تھے، وہ بھی اب کافی حد تک نارملائز ہو چکے ہیں. تو حنیف قریشی صاحب اب سامنے آئے تو انہوں نے میمز کا مٹیریل پرووائڈ کیا، ہمیں چاہیے. اور یہ ایک ذریعہ ہے دعوت پہنچانے کا. اس میں مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہوتا. جو تم نے اقوال زرعی ارشاد فرمائے ہوتے ہیں نا، انہی کی میمز بنتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ تم نے بولا کچھ اور ہے اور ہم اس کا کوئی مطلب کوئی اور بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ابھی ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہے لو سامبو چینل چلا رہے ہیں، ان کے اوپر بھی اسٹرائکس بھیج دیں ایک دوسرے بھائی نے. حالانکہ ہم نے ان کی کوئی آؤٹ آف کنٹیکسٹ ویڈیو ہمارے اسٹوڈنٹ نے استعمال نہیں کی تھی. انہوں نے میرے اوپر الزام لگایا تھا، اس کا جواب انہوں نے میری ویڈیوز کی شکل میں دیا، جو میں نے ان کو نہیں جواب دیا ہوا تھا. کچھ جواب میں نے ڈاکٹر طیل قادری صاحب کو دیے ہوئے تھے، اس میں سے انہوں نے کاٹ کے ان کو جواب دیے. اس طریقے سے کچھ جواب میں نے اہل حدیثوں کو دیے تھے، اس میں سے کاٹ کے ان کو جواب دیے. تو ان سے ہضم نہیں ہوا، انہوں نے اسٹرائک بھیج دی. پھر میں نے بیک ڈور چینل سے ان سے رابطہ کیا کہ بھائی یہ کیا آپ حرکت کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اسٹرائک اٹھا لیتے ہیں، یہ غلطی سے چلی گئی ہے. تو علمی اختلاف کو علمی رکھیں، آپ اسٹرائک نہ بھیجیں. ہمیں ایشوز ہوتے ہیں، ہم ڈائریکٹ رابطہ کر لیتے ہیں علماء کے ساتھ. ابھی یہ پچھلے دنوں مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی نے بڑے سخت کامنٹس کیے میرے بارے میں اور خصوصاً ہمارے اسٹوڈنٹس کے بارے میں کہ یہ قادیانیوں سے بھی زیادہ ڈھیٹ ہے. ٹھیک ہے، بالکل قادیانیوں کے ساتھ ملایا، بلکہ ان سے بھی بدتر کہہ دیا. میں نے اس کا جواب نہیں دیا. اس کی میمز بنی جو کچھ انہوں نے کہا تھا. پھر ہم نے ظاہر بتانا ہے کہ قادیانیوں والی نماز تو حنفیوں کی ہے، کیونکہ قادیانی بھی حنفی ہیں، بریلوی بھی، دیوبندی بھی. ظاہر ہم تو پھر اس طریقے سے جواب دیں گے. اور یہ میں نے اس کو ریبٹل نہیں کیا، میں نے پہلے کوئی ریکارڈنگ کروائی تھی، اس میں سے انہوں نے کلپ جوڑ کے ویڈیو کو کلیئر کیا. اور قادیانیوں کے ساتھ جو جوڑنے کا الزام تھا تو انہوں نے بتایا کہ میں تو قادیانی کو دجال سمجھتا ہوں. یہ سارا کام انہوں نے کر کے میم بنائی.
اور جواب دیا. میں نے اس پہ کوئی جواب نہیں دیا, ورنہ تو ظاہر ہے مجھے غصہ بڑا تھا. پھر میں نے 2 دن پہلے ان کے ایڈمن سے رابطہ کیا, جو امریکہ میں ہوتا ہے لڑکا, احمد ابو طالب. میں نے اس کو آڈیو بھیجی اپنی اکیڈمی کے واٹس ایپ نمبر سے. میں نے کہا کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں نے اپلوڈ کی ہے, مفتی صاحب کو بتائیں کہ اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تو میں جب جواب میں آیا تو پھر میں تو آپ کو پتا ہے T20 کھیلتا ہوں, تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ نے کوئی علمی بات کرنی ہے وہ ضرور کریں, آپ کا رائٹ ہے, لیکن آپ اس ملک میں رہتے ہوئے اس طریقے سے کسی کو کہہ رہے ہیں. چلے میں تو ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں بیٹھا ہوں. جب آپ کہتے ہیں انجینئر کے اسٹوڈنٹس جو یہ قادیانیوں سے بدتر ہیں, تو میرے کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم ہو سکتی ہے, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور اس سے بڑھ کر اس قسم کی سٹیٹمنٹ کے اوپر آپ جوڈیشری میں بھی جا سکتے ہیں. پاکستان کے قانون میں اگر کسی مسلمان کو کوئی قادیانی کہتا ہے نا, یا قادیانیوں سے بدتر کہتا ہے اس حوالے سے, اور پروپیگنڈا کرتا ہے, اس کی لائف کو ونریبل کرتا ہے, وہ کورٹ میں بھی جا سکتا ہے. تو میں نے کہا ہم نہیں گئے, کیونکہ آپ نے ہمارے ساتھ نیکی کی تھی, جب ایک دفعہ سٹرائک تھی وہ آپ نے اٹھائی جو غلطی سے آئی تھی. تو یہ اب آپ اس قسم کی جو ویڈیوز ہیں نا ان کو ڈیلیٹ کروائیں. تو اللہ کا شکر ہے مفتی صاحب کا میسج آ گیا کہ ٹھیک ہے جی ہم یہ ویڈیوز ڈیلیٹ کرتے ہیں. تو اس طرح کی جب کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہوتی ہے تو ہم بیک ڈور چینل کے ذریعے بھی رابطہ کر لیتے ہیں. ابھی مفتی اکمل صاحب کا بھی مسئلہ تھا, ہم نے باقاعدہ ان کو پمفلٹ بھیجا اور مفتی صاحب کو ان کے گھر کے ایڈریس کے اوپر ڈاک کے تھرو سچ پیپرز بھی ارسال کیا, اور آج والی ویڈیو بھی ان تک پہنچ جائے گی. ہم نے یہ تمام جتنے بڑے بڑے علماء ہیں نا ان کو اپنے واٹس ایپ گروپس میں رکھا ہوا ہے, تاکہ جو ہماری ایکٹیویٹی ہے ان کے سامنے آئے اور وہ دیکھیں کہ ہاں یار یہ بات اس طریقے سے ہو رہی ہے, اور کوئی چیز ہے تو وہ اس کے اوپر ہم سے گلا شکوہ بھی کر سکتے ہیں. مفتی اکمل صاحب نے ہمارے ایڈمن کے تھرو شکوہ کیا کہ یہ جو ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے انجینئر کی چھترول, تو میں کوئی اس قسم کا کلپ اپلوڈ نہیں کرتا, یہ خود سے لوگ اپلوڈ کر دیتے ہیں اور اوپر اس قسم کے تھمبنیلز بناتے ہیں. تو اس کے جواب میں آپ نے کوئی سخت لینگویج استعمال نہیں کرنی, کیونکہ میں نے تو آپ کا نام بھی نہیں لیا ہوا, اور نہ میں کوئی اس قسم کے ایٹیچیوڈ کو اچھا سمجھتا ہوں. اور واقعی مفتی اکمل صاحب بہت ڈیسنٹ انداز میں گفتگو کرتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, آندہ کوئی بھی چیز آئے گی تو ہم اپنے ایڈمن کے تھرو ان سے پوچھ لیا کریں گے کہ ہاں یہ آپ نے اس طریقے سے بات کی ہے. اب یہ ویڈیو آئی ہے تو ہم نے ان کو اپنے واٹس ایپ کے ذریعے یہ کنوے کر دیا کہ ہم اس اتوار کو آپ کی ویڈیو کو ریبٹل کریں گے انشاءاللہ تعالی, اور علمی طریقے سے آپ کے معاملات عوام کے سامنے رکھیں گے. جو آپ کی اچھی چیز ہے اس کو اپریشیٹ کریں گے, اور جو غلط چیز ہے اس کو انشاءاللہ تعالی ہم علمی دلائل کے ذریعے رکھیں گے. اس میں آپ کے دلائل بھی رکھیں گے, اور جو ہمارے دلائل ہیں وہ بھی ہم پبلک کے سامنے رکھ دیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم مولا علی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن ان کے ساتھیوں سے حدیث نہیں لیتے, جیسا کہ مالک اشتر اور باقی لوگ. پھر میں وہی بات کروں گا, ہم لے رہے ہیں مولا علی کی حدیثیں بھی لے رہے ہیں, ان کے بیٹوں کی بھی احادیث لے رہے ہیں. عقائد تو ہم نے لینے ہیں قرآن سے, رہی احادیث آپ وہ حدیثیں بھی لے آئیں. مور دین 80% احادیث سنی اور شیعہ کے ہاں ایک جیسی ہیں, جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ سنیوں کے ہاں اگر رمضان کے روزوں کی کوئی فضیلت آئی ہے تو شیعہ کے ہاں اس کے خلاف کوئی بات آپ کو مل جائے گی. الفاظ کا فرق ہو سکتا ہے, وہ تو اہل سنت کی اپنی کتابوں میں بھی ہے. میجورٹی چیزیں بالکل ایک جیسی ہیں, اور جو بڑی خطرناک چیزیں وہ بھی دونوں جگہ موجود ہیں. اگر احمد بن حنبل کی کتاب میں فضائل صحابہ میں موجود ہے نا کہ مولا علی نے کہا میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے اور 2 گمراہ ہوں گے, ایک میری محبت میں غلو کر کے ایک میری دشمنی میں, تو یہ سیم خوارج سے متعلق جو خطبہ ہے مولا علی کا نہج البلاغہ میں, اس میں بھی سیم الفاظ کے ساتھ موجود ہے. تو شیعہ وہاں سے نہیں بھاگ سکتے, سنی یہاں سے نہیں بھاگ سکتے. سنی آدھی حدیث نہیں لے سکتے کہ محبت میں غلو کرنے والے جو ہیں وہ شیعہ رافضی ہیں, اور نہ وہاں شیعہ آدھی حدیث لے سکتے ہیں کہ دشمنی میں غلو کرنے والے سنی ناصبی ہیں. دونوں جگہ جو ہے نا وہ دونوں باتیں موجود ہیں. تو میجورٹی چیزیں کامن ہی ہیں. عقیدہ قرآن سے لے, مسائل آپ نے جس بھی حدیث کی کتاب سے لینے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی. اعمال میں سب سے بڑا اختلاف جو ہے وہ نماز کے طریقے کا نا, تو شیعہ کے ہاں بھی رفع الیدین سے ہے, اہل سنت کے ہاں بھی رفع الیدین سے ہے. ہاتھ چھوڑنے کا مسئلہ ہے, اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہے. ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, ہاتھ باندھ کے بھی. گھر کے بزرگوں کو دین کی طرف کیسے لایا جائے, ان کے دلوں سے فرقوں کی دکان کیسے بند کی جائے؟ بہت مشکل کام ہے جی.
فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ، یہ میری ویڈیو دیکھیں، اس میں بھی میں نے بتایا کہ آپ نے بزرگوں کو کبھی یہ نہیں کہنا کہ آپ فلاں جگہ غلط ہیں، فلاں جگہ غلط ہیں. بزرگ تو ایسی چیز ہے کہ بیٹا پیغمبر ہو نا، بزرگ پیغمبر کی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تا وقت ہے کہ وہ ابا بھی خود پیغمبر ہو، وہ ایک الگ بات. حضرت ابراہیم کے ابا نے کیا کیا، یہ ایک الگ سے بات ہے. کوئی کہتے ہیں چچا تھا، کوئی کہتے ہیں والد ہے. میں کہتا ہوں کہ چچا بھی ہو، انہوں نے ان کو ابا ہی کہا ہے، یعنی چچا کی حیثیت سے بھی، وہ باپ کی حیثیت سے ہی انہوں نے حضرت ابراہیم کو پالا تھا. تو کس لیول پہ اترا ہے. حالانکہ سورہ مریم میں اتنے پیار سے الفاظ ہیں، یا اباتی یا اباتی، اے ابا جان میں آپ کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، آپ شیطان کے راستے پہ نہ جائیں. اتنے پیار محبت سے جو کہتے ہیں نا پازیٹیو باتیں کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی پازیٹیو گفتگو کی ہے، ابا نے اینڈ پہ کہا نکل میری نظروں سے دور ہو جا. ہمیشہ کے لیے قطع تعلقی کر دی اپنے بیٹے سے. تو باپ یا تو پیغمبر ہو، اور اگر پیغمبر نہیں ہے، یہ ایک رشتہ ہی ایک عجیب سا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو یا تو یتیم پیدا کیا یا ان کے باپ پیغمبر ہیں. ماں والا معاملہ ذرا ڈفرنٹ ہے، وہاں نرمی موجود ہوتی ہے. تو گھر کے بزرگوں کو بھی آپ اس طریقے سے نہیں سمجھا سکتے کہ انہیں بتائیں. بچہ پی ایچ ڈی ہونا اور باپ چٹا ان پڑھ ہو، وہ باپ پھر بھی سمجھتا کہ میں سیانا ہوں. یہ ہم لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ کہ ہم سے ہماری اولاد کوئی بات کرتی ہے نا، ہم اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے کہ بھئی یہ کہیں صحیح بات ہی نہ کر رہا ہو، کیونکہ یہ نیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا نالج ہو سکتا ہے، انفارمیشن ہم سے زیادہ ہو. تو پوری تسلی سے بات سنتے ہیں کہ بتاؤ بھئی کیا مسئلہ ہے، ڈسکس کر لیتے ہیں. لیکن یہ حوصلہ ہمارے اجداد میں نہیں تھا. چٹے ان پڑھ تھے اور اللہ کے وجہ سے کانفیڈنس بھی آسمانوں پہ. اس لیے بزرگوں کو سمجھانے کا طریقہ یہ ہے، بجائے ان کو یہ کہنے کے کہ جی آپ فلاں جگہ غلط ہے، ان سے کہیں کہ دسو ابا جی منو کے ہو گیا. تو ایک بریلوی کا باپ اسے یہ کہے گا تو گستاخ ہو گیا. سرکار ہوئے ساڈا شاگرد اور کوئی بریلوی پیو انہوں کہہ دے گستاخ، تو تواڈے ہاتھ کے شے چشتی رسول اللہ، ہائے شیولی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، ابا اگے اگے نسے گا تواڈے، پھڑا ہی نہیں دے گا. جڑا ابا پہلے تواڈے تے چڑھیا سی نا گستاخ وابی گستاخ فلاں فلاں، انہوں کہا ابا جی رک جاؤ اتنے ہی، ہوں ثابت کرنا جائے میں گستاخ ہاں. پہلے ابا جی نوں کہنا کہ ایڈا اشری تھانوی سی، انہوں تسی گستاخ کیوں نہیں کہندے؟ ابا جی کہنے کہ بالکل دیوبندی تے ہے کافر نے، گستاخ نے، تھانوی رسول اللہ. انہوں نے کہا اتنے رک جاؤ، چیشتی رسول اللہ بھی لوزامو. یہ ہے طریقہ، پہلوان کو اس کے زور پر گرانا ہے. فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ، یہ کلپ دیکھیں، مجلس 50 دیکھیں. ہمارے ہاں تو اللہ کے فضل سے ہر بیماری کی دوا موجود ہے. ہماری زندگی میں پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ہر بندے کے رزق لکھ دینا، پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم کس راستے پر چلیں جہاں ہمارا رزق ہے. او یار یہ نہ تو پتا چلنا ہے، آپ نے اپنے گیون سرکمسٹانسز میں کوشش کرنی ہے، باقی اپنے دنیاوی معاملات میں آپ استخارے سے کام لے سکتے ہیں. اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایسی دوربین لگانی ہے کہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ لوہے محفوظ پہ کیا لکھا ہے. آپ نے گیون سرکمسٹانسز میں اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے. گلی میں یا میدان میں بیٹھ جانے سے کیا کپڑے خراب یا ناپاک ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے جی، جب تک کہ وہاں پہ ناپاکی نہ ہو. مٹی تو پاک ہے، مٹی کا پاک ہونا اس کا یقین کرنا ضروری نہیں ہے، ناپاک ہونے کا یقین کرنا ضروری ہے. اور ناپاک ہونے کا یقین کرنے کے لیے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے، کسی زمانے میں تھی، آپ کو نہیں پتا تھا، تو وہ پاک ہے آپ کے لیے، چاہے وہ تھی بھی پاک ہے. اور یہ ایگریڈ اپون مسئلہ ہے، اسی لیے شریعت نے اسے اوپن چھوڑا ہے. باقی یہ سڑکوں پہ چلتے ہوئے جو کیچڑ لگ جاتی ہے، جب تک آپ کو کنفرم نہ ہو کہ اس سڑک پہ یہ والی جو کیچڑ ہے یہ گٹر سے اگلی ہوئی ہے، ایگزیکٹلی آپ کو پتا ہو، اس وقت تک وہ کیچڑ بھی پاک ہے. ظاہر ہے پاک مٹی گیلی ہو کے آپ کے جسم کو لگ جائے تو پاک ہی رہے گی. بخاری مسلم میں نہیں آتا نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو آپ کے ماتھے پر کیچڑ لگی ہوئی تھی، کیونکہ
نبی الاسلام زمین پہ نماز پڑھتے تھے اور وہ مٹی کی وہ پیوڈ کی ہوئی فرش ہوتی تھی مسجد نبوی کی، تو رات کو بارش کی وجہ سے وہ ٹپک پڑی اور وہ کیچڑ کا نشان لگا۔ مٹی کا گیلا ہونا ناپاک ہونے کی دلیل نہیں ہے جب تک کہ اس میں گندگی شامل نہ ہو، اور بارش کا جو پانی مسلسل سڑکوں پہ بہ رہا ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی بہتا ہوا پانی ہے۔ اگر سڑک کے اوپر کہیں گوبر وغیرہ بھی ہے اور وہ پانی میں اس طریقے سے بہ گیا تو وہ اوورآل پانی سارا ناپاک نہیں ہوگا، وہ میجورٹی پورشن میں دہ در دہ پانی ہے، اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پاک ہی رہے گا۔ کاروبار میں اگر کوئی نامحرم آ جائے تو کیا حکم ہے؟ نظریں جھکا کر اپنا کاروبار کرے، حکم کیا ہے؟ آگے تو نہیں چلنا آپ نے، بس جو کاروبار ہے وہ کرے۔ نوحے اور مرثیے سن سکتے ہیں، زیادہ تر تو شرکیاں ہیں، استمداد کی گئی ہے، جھوٹ پہ مبنی ہے، بچنے میں عافیت ہے۔ برے خیالات اور وسوسوں سے کیسے بچا جائے؟ اگر کام کرتے وقت نماز رہ جائے تو پھر کام کرتے وقت تو نماز نہیں رہنی چاہیے جی۔ اس طرح نماز رہ جائے کہ قضا ہو گئی ہے، وہ تو پھر آپ گناہ گار ہوں گے۔ ہاں کبھی جماعت سے رہ گئے کبھی کبھار تو ٹھیک ہے، آپ پڑھ لیں، وقت کے اندر نماز تو پڑھنی ہے۔ برے خیالات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے برے خیال اپنے دماغ میں نہیں لانے، جو آ رہے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دینی، خود بخود کچھ عرصے بعد آنے بند ہو جائیں گے۔ جب آپ خیالات کی پیروی کرتے ہیں وہ پھر ایڈ ہوتے جاتے ہیں۔ باقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ ہاتھوں پر اور پاؤں وغیرہ میں یا بازو پر تعویذ باندھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کوئی نہیں جی، تعویذ آخری 3 صورتیں ہیں، وہ بھی پڑھ کے اپنے جسم کے اوپر دم کرنا ہے، صبح شام 3 دفعہ، رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ۔ المعوذات 3 پناہ دینے والی صورتیں، اس پہ میرا کلپ بھی ہے، نبی الاسلام کے تعویذات۔ سر کے بال کس طرح کے کٹے ہوئے ہوں تو جائز ہے؟ ہر طرح کے بال جائز ہے، سوائے بخاری مسلم میں آیا نبی الاسلام نے قضا کرنے سے منع کیا ہے۔ قضا یہ ہے کہ سر کے بالوں میں سے کچھ بالکل شیو آف کروا دیے جائیں، جس طرح یہ کٹورا کٹ ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ یہاں سے ہلکے رکھنا، اوپر سے زیادہ رکھنا، یہ جائز ہے۔ شیو آف کروا دینا یا اس طرح شیو کر کے بیچ میں لائنیں بنانا جس طرح فٹ بالرز نے بنائی ہوتی ہیں، اس کو کہا گیا قضا، قاف زا عین، یہ حرام ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، نبی الاسلام نے قضا کرنے سے منع فرمایا۔ کھڑے ہو کر کھانا یا پینا کیسا ہے؟ کیا اس طرح کھانے اور پینے سے کوئی بیماری لگتی ہے؟ بالکل نہیں ہے، جھوٹ ہے، سنت ہے، عمومی سنت بیٹھ کر کھانا پینا ہے، کبھی کبھار کھڑے ہو کر کھانا اور پینا یہ سنت ہے۔ صحیح بخاری میں جو مولا علی کا ذکر ہے کہ کوفے کی مسجد میں انہوں نے لوگوں کو وضو کا طریقہ سکھایا، ایک تشت لایا گیا، وہ پانی اس میں جمع کیا گیا، انہوں نے وضو کیا، باقی پانی اسی میں گرا تاکہ مسجد گیلی نہ ہو۔ اس کے بعد جس برتن سے وہ وضو کر رہے تھے وہ کوزہ تھا یا لوٹے کی کوئی فارم تھی، سیدنا علی نے کھڑے ہو کر اس کو پیا اور کہا کہ میں نے کوفے کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر پانی پینے کو معیوب سمجھتے ہیں، جبکہ میں نے نبی الاسلام کو کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ بخاری میں حدیث ہے۔ اسی لیے مسلم شریف میں جو حدیث آتی ہے نا کہ جو بھول کر بھی کھڑے ہو کر پانی پیے وہ کیا کر دے، اس حدیث کے نیچے یہ بخاری کی حدیث کوٹ کرتے ہیں لوگ شرح میں محدثین کہ یہ والی حدیث منسوخ ہے، اس کی ناسخ حدیث یہ ہے، بعد میں حضور نے اجازت دے دی تھی۔ جامعہ ترمذی میں تو عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی الاسلام کے زمانے میں کھڑے ہو کر کھا بھی لیا کرتے تھے اور پی بھی لیا کرتے تھے، اور نبی الاسلام نے ہمیں کبھی منع نہیں کیا۔ یہاں تو اتنی بحث کسی زمانے میں رہی ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں کہ نہیں، انگریزوں کا طریقہ ہے، یعنی بیٹھنا بھی زمین پہ بیٹھنا ہے، کرسی پہ بیٹھ کے تو یہ بھی انگریزوں کا طریقہ ہے، اور بھائی کھڑے ہو کر بھی کوئی کھا پی لے تو یہ جائز ہے، البتہ عمومی سنت نہیں ہے، عمومی بیٹھ کے ہی ہے، کبھی کبھار ہو تو جائز ہے، گناہ والا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے یہ جو پبلک کے اندر مشہور ہے یہ بالکل غلط ہے کہ جی کوئی کھڑے ہو کر پانی پیے گا، جو آپ نے کہا کہ جی کیا اس کا نقصان ہوگا، جی وہ نقصان بتاتے ہیں جی، کھڑے ہو کے جو پانی پیتا ہے نا سیدھا مثانے پہ لگتا ہے جا کے۔ پتہ نہیں ان کے بزرگوں کو سائنس بھی آتی تھی کہ نہیں آتی تھی،
یا ان کے مسانے کسی اور جگہ پہ تھے؟ مسانے تک تو بات ہی نہیں پہنچتی. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پانی کن کن راستوں سے گزر کے مسانے پہ تو اینڈ پہ پہنچتا ہے. اس پانی نے تو معدے میں جانا ہے، آنتوں میں جانا ہے، گردوں سے صفائی ہونی ہے، اور اینڈ پہ جا کے وہاں پہ پہنچنا ہے. جو یہ کہتے ہیں ڈائریکٹ جا کے مسانے پہ لگتا ہے، اس سے قطروں کی بیماری شروع ہو جاتی ہے. اور دوسری طرف آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے روزے کی حالت میں زیادہ پھیل کے نہیں بیٹھنا. استنجا کرتے ہوئے پانی اوپر چڑھ گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اس میں باقاعدہ ان کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ معدے تک پہنچنے کا اندیشہ ہے. معدے تک پہنچنے کے لیے پانی کو کیا کچھ کرنا پڑے گا؟ آپ موٹر بھی لگائیں نا تب بھی معدے تک پانی پہنچا نہیں سکتے کہ کن کن راستوں سے گزر کے پہنچنا ہے. چونکہ ہمارے بزرگوں کو نہ سائنس آتی تھی، یہ لوگ دلوں کا حال جانتے تھے. اور حالت یہ ہے کہ جو جسم میں مختلف اعضاء ہیں ان کی لوکیشن بھی ان کو پتا تھی. دل کے اندر جان لیتے تھے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ دل کہاں پہ ہے اور معدہ کہاں پہ ہے، اور معدے کے بعد کہاں کہاں سے چیز گزرنی ہے. پہلے چھوٹی آنت آنی ہے، پھر بڑی آنت آنی ہے، اور پھر اس طریقے سے. یہ بھی ان کو نہیں پتا تھا. ہم گولڈا بیٹھے ہوئے تھے دربار کے اوپر، یہ میں بات کر رہا ہوں کوئی 1998-99 کی. تو وہاں پر بھی اور داتا دربار المشہور علی اجمیری صاحب کے مزار پہ بھی نا آپ کو کئی لوگ بیٹھے ہوں گے، نظر آئیں گے. سفید پگڑیاں ہیں، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، موٹی سی تسبیح رکھی ہے، یوں پھیرتے ہیں، اور وہ ان کا دل یہاں پہ نا ایسے ایسے ان کی یہ کرتا ہل رہا ہوتا ہے. اتنی انہوں نے پریکٹس کی ہوتی ہے. اور وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ان کا قلب جاری ہوا ہے. ہم بھی یہ سمجھتے تھے. اللہ کے بندو، یہ تو بعد میں جب سائنس پڑھی تو ہمیں پتا چلا کہ دل تو کبھی بھی اس طریقے سے دھڑک ہی نہیں سکتا کہ آپ یہ قمیض ہلائے. اور اس کے لیے سائنس بھی ضروری نہیں ہے. آپ یہاں پہ ہاتھ رکھیں تو تھوڑی دیر بعد آپ کو فیل ہوگا کہ نیچے کوئی ہارڈ چیز ہے، وہ آپ کی پسلیاں ہیں. پسلیوں کے پیچھے دل ہوتا ہے. اب مجھے بتائیں دل کتنی بھی زور سے دھڑکے پسلیوں سے تو باہر نہیں آ سکتا. تو یہاں جو یہ کرتا ہل رہا ہوتا ہے وہ بیسیکلی یہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے اوپر والا. اس کی وہ پریکٹس کر کر کے وہ آپ یہ والا بھی لانا شروع کر دیں، یہ بھی ہلے گا. دل ادھر شفٹ کر لیں اور دیکھیں انہوں نے سارا فراڈ بچایا ہوا ہے. جتنے قلب جاری کیے ہوئے ہیں ان سے پوچھے یار دل تو پسلیوں کے پیچھے ہوتا ہے. دل کبھی بھی یہاں دھڑک ہی نہیں سکتا، جو مرضی آپ کر لیں. یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کے پیچھے پسلی ہیں. اور اس دل تک پہنچنے کے لیے جب بائی پاس ہوتا ہے نا، گرائنڈر چلایا جاتا ہے. وہ یوٹیوب کے اوپر نا پوری اینیمیشن اوریجنل بھی آپریشن رکھے ہوئے ہیں. یہاں سے لے کے یہاں تک گرائنڈر چلتا ہے. وہ پسلیوں کو یوں کھولتے ہیں، پھر اندر سے وہ دل نکالتے ہیں، اسے وقتی طور پر مشین کے اوپر رکھتے ہیں بلڈ کے سسٹم کو، پھر وہ بائی پاس کرتے ہیں. اور آپ کے بزرگ روحانی آپریشن کرتے رہے، اور تھوڑے بزرگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ دل ہوتا کتنے ہے. اس گوشت کو ہلا لا کے بتا رہے قلب جاری ہوا ہے. قلب اللہ کے فضل سے ہر انسان کا جاری ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، کیونکہ قلب بند ہو گیا تو بند ہی ختم ہو جائے گا. تو وہ جاری ہے، اللہ کا شکر ہے. کرنٹ شاہ میری ایک ویڈیو ہے، وہ آپ دیکھ لیں. علماء کرام یہ کہانی کرواتے ہیں کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں. یہ تو میں کہتا ہوں بھائی، کہانی نہیں ہے، اوریجنل بات ہے. تو صدیقین، صالحین اور شہداء پھر کون ہے؟ جی ہم نے بتایا ہوا ہے کون ہے. قرآن میں جب یہ ذکر ہوا تو قرآن کے نزول کے وقت جو صدیقین، شہداء، صالحین موجود تھے ان کے پیچھے تو قرآن کھڑا ہے، یعنی اہل البیت اور صحابہ کرام علیہم رضوان. ان کے بعد سکہ تابعین، قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے. لیکن ڈیفینیٹلی کون ہے جن کے پیچھے قرآن کھڑا ہے؟ اس کے بعد تو آپ نہیں مان رہے بھائی. احمد بریلوی صاحب کو اولیاء اللہ میں شمار کرتے ہیں بریلوی، لیکن دیوبندی تو کہتے ہیں یہ بدعتی ہے. اشرف تھانوی صاحب کو اولیاء اللہ میں شمار کرتے ہیں دیوبندی، اور بریلوی کہتے ہیں گستاخ رسول ہے. لوزامو، یہ کون ڈیفائن کرے گا؟ قیامت تک ایسے لوگ رہیں گے. ہمارا اس نے ظن ہے کہ امام بخاری، امام مسلم صدیقین میں شامل ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے کنٹریبیوٹ کیا. اس سے اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہیں گے کہ آپ کے بزرگ بابے جنہوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکے مارے،
جن کی کتابوں میں تعلیمات قرآن و سنت کے خلاف ہیں، ہم انہیں اولیاء اللہ تصور کر لیں؟ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا۔ بیوی سے ناراضگی کتنی دیر رکھنی چاہیے؟ اگر ناراضگی کے باوجود گھر کا سارا خرچ اٹھا رہے ہیں تو کیا نہ بولنا بیوی سے گناہ تو نہیں؟ بالکل گناہ ہے۔ عام مسلمان کے بارے میں بخاری میں ہے 3 دن سے زیادہ آپ ناراض نہیں رہ سکتے۔ بیوی سے تو زیادہ سے زیادہ ناراضگی اتنی دیر ہونی چاہیے جتنی دیر وہ معاملہ ہوا ہے، اس کے بعد آپ گھر سے باہر نکل جائیں اور واپسی پہ آپ راضی راضی گھر آ جائیں، بس، اس سے زیادہ کوئی ناراضگی نہیں۔ میاں بیوی کا تو رشتہ ہے، اس کے بغیر چل نہیں سکتا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کا جھگڑا ہوا تو حضرت علی گھر سے باہر نکل گئے۔ کسی بھی شریف آدمی کو یہی کرنا چاہیے کہ بیوی سے جھگڑا ہو تو بیوی کو باہر نہیں نکالنا، آپ خود نکل جائیں۔ بیوی کو تو باہر نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے آن ہی نہیں کر رہے، خود باہر نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے آن کر رہے ہیں کہ یہ وقتی اختلاف ہے۔ وہ تو نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے 1 مہینے کے لیے ناراض ہو گئے تھے، وہ ایک اسپیشل کیس تھا، اسے ایلا کہا جاتا ہے۔ پھر قرآن میں آیات نازل ہوئی، لیکن یہ نبی علیہ السلام نے اس کو لیگیسی کے طور پہ آگے ٹرانسفر نہیں کیا کہ آپ نے ایلا کرنا ہے۔ وہ ایک خاص کیس تھا اس اعتبار سے کہ نبی علیہ السلام ظاہر ہے امہات المومنین کا درجہ بھی اعلیٰ ہے، تو ان سے اللہ تعالیٰ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ پیغمبر کے ساتھ اس طریقے سے بیہیو کریں کہ انہیں مجبور کریں کہ ان کا جیب خرچ بڑھایا جائے، جبکہ نبی علیہ السلام ایک فقر کی زندگی گزار رہے تھے۔ پھر سورۃ الاحزاب کی آیات نازل ہوئیں اور یہ مقدمہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیا اور دنیا کا ساز و سامان چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مال دے کر رخصت کر دیتا ہوں، اور اگر اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو پھر اسی طریقے سے نبی کے ساتھ فقر میں گزارا کرنا ہے۔ یہ تو قرآن میں آ گیا سورۃ الاحزاب میں، پارہ نمبر 21 کا اینڈ اسی پہ ہے۔ پھر جو بخاری مسلم میں آیا ہے وہ پوری تفصیل ہے کہ حضور 1 مہینے کے لیے ناراض ہوئے، پھر جب یہ آیات نازل ہوئی آپ نے ایک ایک بیوی کو کہا کہ بھئی اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں تمہیں مال غنیمت میں سے دوں۔ ظاہر ہے کہ مال غنیمت میں تو تصرف حضور کر سکتے تھے، 5واں حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا اہل البیت کے لیے، لیکن نبی اسلام اس میں سے بھی ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کرتے تھے، تو اس میں سے ایک ہی دفعہ تمہیں دے کے میں طلاق دے کے فارغ کر دیتا ہوں۔ اگر تم دنیا اور آخرت میں مومنین کی مائیں بن کر میری بیویوں کی حیثیت سے جنت میں بھی رہنا چاہتی ہو تو پھر اسی طریقے سے گزارا کرنا ہوگا۔ پھر حضور اس لیول پر آئے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی بیویوں سے کہا کہ جاؤ اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو۔ انہوں نے کہا جی ہم نے کیا مشورہ کرنا ہے، ہم اللہ کے نبی کو تو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو پھر یہ ایشو جا کے کل ہوا ہے اور پھر یہ رہا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عائشہ کہتی ہے کہ حضور کی وفات تک پھر ہماری یہ حالت رہی ہے کہ بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2، بعض اوقات 3 چاند ہم دیکھتے تھے اور ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، پانی اور کھجوریں، وہ بھی کوئی ٹنوں ٹن کھجوریں نہیں، 2 کھجوریں صبح اور 2 شام، یہ ٹوٹل غذا، اور پانی کا 1 پیالہ۔ پانی بھی نہیں اویلیبل، پانی بھی دور سے بھرنا پڑتا تھا، میٹھا پانی۔ ہم جس پانی کو مذاق بنائے ہوئے ہیں نا سب کانٹیننٹ میں، یہ اس علاقے کا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ ہم تو جناب جب چاہتے ہیں جتنا مرضی پانی پی لیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ والا پانی آج بھی سندھ میں، بلوچستان میں، افریقہ میں بہت بڑا ایشو ہے، صرف پینے کا پانی۔ آج بھی اس پریزنٹ ورلڈ میں پاکستان میں سینکڑوں گاؤں ایسے ہیں جہاں عورتیں روزانہ 5 میل یعنی آلموسٹ 7.5-8 کلومیٹر پیدل سفر کرتی ہیں گھڑے اٹھا کر، پینے کا پانی لے کے آتی ہیں۔ ہاں، پینے والا میٹھا پانی اویلیبل نہیں۔ اپنے کپڑے گھر کے دھونے والے وہ بھی پھر سفر کر کے دھونے کے لیے جاتی ہیں۔ وہ عورتیں تو ایک دن میں وہ مشقت اٹھا رہی ہیں کہ ہماری گھر کی عورتیں تو شاید پوری زندگی وہ والی مشقت نہ انہوں نے اٹھائی ہوئی ہو اس پریزنٹ ورلڈ کے اندر۔ تو اس زمانے میں یہ بات، میٹھے پانی کا 1 کپ ملنا، 1 پیالہ ملنا، یہ بھی بہت بڑی بات تھی، لیکن گزارا کیا۔ میرا میڈیسن سیل کرنے کا کام ہے، کچھ میڈیسن ایسی ہیں جن
کو لوگ نشے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کیا وہ میڈیسن سیل کرنا گناہ ہے؟ اگر تو صرف نشے کے لیے استعمال ہوتی ہیں پھر تو سیل کرنا گناہ ہے، سیدھی سی بات. اور اگر یہ دوائی کے طور پر بھی ہے تو پھر جو نشہ کرتا ہے وہ وبال اسی کے اوپر ہوگا، آپ گناہگار نہیں ہیں. لیکن اگر آپ کو شکل سے ایک پاؤڈر ہی نظر آ رہا ہے اور آپ کو پتا ہے اس نے نشہ ہی کرنا ہے تو اسے تو بالکل نہیں دینا چاہیے. باہر کے ملکوں میں تو آپ عام دوائی بھی نہیں لے سکتے بغیر پرسکرپشن کے، ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے. اسی لیے جو ہمارے باہر کے ملکوں سے لوگ آتے ہیں یہاں سے ڈسپرین اور پتہ نہیں کیا کچھ لے کے جاتے ہیں ساتھ، وہ کہتے ہیں وہاں تو، اور وہ طریقہ بہتر ہے، وہ امیونٹی کو ڈیولپ ہونے دیتے ہیں. یہاں تو فوراً جو ہے نا ڈاکٹرز جو ہیں وہ اتنی ہیوی ڈوز لکھ دیتے ہیں، اسٹیرائڈز دے دیتے ہیں، اور پھر لوگ فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے، پہلی دوائی تے آرام آ گیا، انہیں پہلی دوائی تے ہی تیرا بیڑا غرق کر دیتا ہے، جسم کا امیونٹی سسٹم ختم ہو جاتا ہے. میں نے اپنے گھر میں آبزرو کیا ہے، میری جو بڑی والی بیٹی ہے نا، اس وقت ہمارے جو ایک فیملی ڈاکٹر تھے نا وہ رشتے میں میرے تایا لگتے تھے، اب وہ امریکہ شفٹ ہو گئے، وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے. جب کبھی بچی نے بیمار ہونا تو حالانکہ ہمارے پاس ایلوپیتھک والی یعنی ایک فیسلٹی بھی تھی لیکن ہم ان سے دوائی لیتے تھے، اور ہومیوپیتھک ادویات تو آپ کو پتا ہے ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا، ان کا اپنا افیکٹ بھی ہو جائے تو بڑی بات ہے، سائیڈ افیکٹ کہاں سے ہونا ہے، وہ بڑا آہستہ آہستہ کام کرتی ہیں. تو ہومیوپیتھک دوائی لیتے تھے اور زیادہ تر وہ ادویات اسی قسم کی ہوتی ہیں، ان میں کوئی اینٹی بایوٹکس والا تو ایشو ہی نہیں ہے. وہ بچی ہماری جو ہے نا وہ 3-3 4-4 دن بیمار پڑی رہتی تھی، ماں باپ سے تو نہیں دیکھا جاتا، لیکن ہم اس سلسلے کو چلاتے رہے، 2-3 سال 4 سال کی وہ ہو گئی. اس کے بعد اللہ کا شکر ہے آلموسٹ اب 20 سال عمر ہونے والی ہے، ہمارے گھر میں وہ بچی ہے کہ وہ بیمار ہی نہیں کبھی ہوتی. تو مجھے وائف اس دن بتا رہی تھی، تو میں نے نوٹ کیا کہ یہ کیوں نہیں بیمار ہوتی کبھی، کیونکہ اس کی امیونٹی ڈیولپ ہو گئی، بچپن میں ٹریننگ صحیح ہو گئی نا کہ اسے اینٹی بایوٹکس. اچھا اس کے بعد جو بچے ہیں ان کو اینٹی بایوٹکس پہ لگایا ہے، مہینے میں 1-2 دفعہ انہوں نے بیمار ہونا ہے، پھر پوری انہوں نے کورس کرنا ہے، پھر ٹھیک ہونا ہے. تو یہ گورے دوائیاں بنا کے آپ کے متھے مار رہے ہیں، لیکن انہوں نے خود بھی یہ لرن کیا ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اس سے امیونٹی ڈیولپ نہیں ہوتی، الٹا آپ کے لیے ایک مصیبت بن جاتی ہے. اس لیے عام نزلہ زکام، گلا خراب ہو، تھوڑا بہت بخار ہو، بخار کی دوائی آپ ضرور لے لیں، اینٹی بایوٹکس نہ لیں، آپ ہربل لے لیں، سٹیم لینا شروع کر دیں. اسی طریقے سے آپ یہ توتسیا شربت جو ملتا ہے یہ استعمال کرنا شروع کر دیں، قہوہ بنا کے پی لیں. ویسے بھی وہ جو وائرل ڈیزیز ہے اس نے اپنا وہ پیریڈ پورا کرنا ہوتا ہے، دوائی لیں یا نہ لیں. ہاں جب معاملہ زیادہ بگڑ جائے، وہ بیکٹیریل انفیکشن والا کوئی ایشو اس اعتبار سے ہونے کے چانسز ہوں، وہ ایک الگ چیز ہے. ادروائز عام نزلہ زکام کے لیے، چھوٹے موٹے بخار کے لیے بھی دوائی نہیں لینی چاہیے. ہاں بخار کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ وہ گولی استعمال کر سکتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. ادروائز یہ اینٹی بایوٹکس لینا یہ ظلم ہے. محرم، عید، میلاد النبی، محفل میلاد پر جو لوگ کھانا وغیرہ تقسیم کرتے ہیں کیا وہ جائز ہے؟ جو لے کے آئے نا اسے پوچھے کس کے نام کا ہے، اگر وہ کہے کہ یہ اللہ کے نام کا ہے تو کھا لیں، اور اگر وہ کسی بزرگ کی طرف منسوب کرے کہ کہے کہ ان کے نام کا ہے پھر بھائی آپ نے نہیں کھانا. ہاں اصالے ثواب والا معاملہ ہو اللہ کے نام کا پھر کوئی حرج نہیں. البتہ ہم ان ایکٹیویٹیز کو، جس طرح آپ کو 11ویں کا ختم دلوا کے نیاز تقسیم کرتا ہے اور وہ کہتا ہے عبد القادر جیلانی کی روح کے اصالے ثواب کے لیے اللہ کے نام کی، تو ہم اس کھانے کو تو حرام نہیں کہتے. یہ ایکٹیویٹی ضرور بدعت ہے لیکن اس کھانے کے اوپر شرعی فتویٰ نہیں لگے گا، وہ آپ کھا سکتے ہیں. میرے ابو کے اپنے خاندان کے ساتھ زمینی تنازعات چلتے رہتے ہیں جن میں ہم حق پر ہیں، جس کی وجہ سے میرے چچا اور تایا میرے والد صاحب کے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. قرآن و سنت کی رہنمائی فرمائے کہ میں اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ کس حد تک تعلق توڑ سکتا ہوں. اور یار جان چھڑا لو،
دے دلا کے جان چھڑاؤ. ہمارے بھی اپنے اسی قسم کے معاملات چل رہے تھے. تو اللہ کا شکر ہے والد صاحب کو قائل کیا, 6-7 مرلے زمین خود سے دے دی, ایک کمرشل جگہ کے اوپر تھی, روڈ کے اوپر. میں نے کہا جی ہمارے پاس 70 موجود ہے, وہ 77 تھی, اپنی انہوں نے کسی زمانے میں بیچ کے سارے ہمارے قریبی رشتہ دار کھا بیٹھے. بعد میں اس جگہ کی ویلیو چڑھ گئی. اب انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ اتنا حصہ ہمارا اور بنتا ہے. مقدمات بھی جیت لیے, پھر وہ سٹے لے لیتے تھے. اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ نہ وہ زمین ہمارے کسی کام کی نہ ان کے کام کی. پھر ہم نے صلح کر کے 7 مرلے زمین دی, اور والد صاحب نے کہا کہ بھئی یہ میں اپنی خوشی سے نہیں دے رہا, میں آخرت میں بدلہ لوں گا اس کا, میں اس جھگڑے کو مٹانے کے لیے. تو ٹھیک ہے, دنیا میں بھی سکون میں آگے, اور آخرت میں تو دیکھیں اس کا کیا اجر ملنے والا ہے. بخاری مسلم حدیث ہے, ایک 42 زمین بھی اگر کسی نے دبا لی نا کسی کی, تو 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. یہ تو دبانے والے کے اوپر عذاب ہے نا, جس کی دبائی ہے اس کو انعام بھی پھر اسی اعتبار سے مل رہا ہوگا. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ رشتہ داروں کے معاملات میں اگر آپ کو نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے نا, اپنی رشتہ داری کو خراب نہ کریں, دے دلا کے جان چھڑا لیں, کیونکہ بعض اوقات پھر قتل و غارت تک نوبت آ جاتی ہے اور معاملات ہو جاتے ہیں. سب سے زیادہ اگر آپ کی لائف ونریبل کوئی کر سکتا ہے نا, تو آپ کا قریبی رشتہ دار اور دوست کر سکتا ہے. باہر کا بندہ تو کوئی بھی حملہ نہیں ہو سکتا, اسے تو پوری ریکی کرنی پڑے گی, کیا کچھ کرنا پڑے گا. لیکن آپ کے رشتہ دار تو 100% آپ کو جانتے ہیں آپ کس وقت کہاں ہوتے ہیں, اور آپ ان سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کریں گے وہ آپ کو نقصان بھی پہنچائیں گے. کئی لوگ ایسے ہیں وقتی طور پہ صلح کرتے ہیں, بعد میں پورا خاندان قتل کر دیتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ڈیفینسو موڈ میں جائیں, اپنی جیب سے بھی کچھ لگانا پڑتا ہے, کر کے جان چھوڑیں. یار آخرت کا دن ہے نا, آپ یہ سمجھیں یہ نیکیاں آخرت کے لیے سٹور ہو گئی ہیں, اپنے آپ کو سیٹسفائی کر, کیا فرق پڑتا ہے. مجھے بتائیں اگر اس جھگڑے کی وجہ سے آپ کا باپ قتل ہو جاتا ہے, یا وہ کچہری کے چکر کاٹ کاٹ کے سائیکو مریض بن جاتا ہے, تو پھر تو آپ نے کہنا تھا یار یہ ساری زمین بھی لے لیتے, میرا باپ تو بچ جاتا. پھر اینڈ پہ یہ سوچ رہے ہوتا ہوں پہلے جان چھڑاؤ. اور یہ کوئی لسا ہونا نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ آخرت کے لیے معاملے کو سٹور کر لے. سورہ شورا میں آیا کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے, لیکن اگر کوئی شخص معافی کی روش اختیار کرتا ہے نا, تو اس کا اجر اللہ کے حضور پکا ہے. اور اس طرح کی جو دشمنی ہے ان میں معافی کی روش اختیار کرنے میں آپ کا اپنا فائدہ بھی ہے, پھر قطع تعلقی سے بھی آپ بچ جاتے ہیں. تو اس لیے ماں باپ کو سمجھایا کریں. ہماری ایک زمین تھی, اس کا سودا ہو گیا, اور بیانہ بھی اس بندے نے پکڑا دیا, ہم بیچ رہے تھے, اور الٹیمیٹلی وہ شخص رقم ارینج کرنے میں ناکام ہو گیا. تو پاکستان میں تو یہی قانون چل رہا ہے کہ وہ بیانہ ضبط ہو جاتا ہے, حالانکہ شریعت میں تو یہ حرام ہے. آپ اس طرح کی فائنینشیل پینلٹی تو کسی کو نہیں ڈال سکتے. تو میرے والد صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ اب ان پیسوں کا کیا کرنا ہے. یہ 60-70 ہزار روپے تھے, اور آج سے میں کو 15-20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. بڑی رقم تھی, آج کے لاکھوں روپے بنتے ہیں. میں نے کہا جی یہ حرام ہے ہمارے اوپر. ہم عشاء کی نماز کے بعد گئے, ان کو گھر واپس کر کے آئے پیسے, کہ جی یہ آپ کے پیسے ہیں. وہ بڑے حیران ہو گئے, جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی بندہ بیانہ نہ دبائے. تو ہمیں تو پتہ ہے نا کہ یہ آخرت کے لیے ہم جو ہے وہ یہ ایک لعنت کما رہے ہیں. اچھا وہ زمین ہماری نہیں بکی, اس زمانے میں وہ زمین بک رہی تھی 70-80 ہزار روپیہ مرلہ, آج اس کی قیمت جو ہے نا 7-8 لاکھ روپے مرلہ ہے. ابھی تک نہیں, وہ بیچی ہی نہیں, ضرورت بھی نہیں تھی. وہ بس ہم اس وقت ایک تازہ جھگڑے سے فارغ ہوئے تھے, تو ہم نے کہا چلیں آپ بیچ دیتے ہیں, جان چھوڑ دیں, بعد میں کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے. مسئلہ تو کھڑا ہی نہیں ہونا تھا, ظاہر ہے ہم نے 7 مرلے ان کو بھی دی ہوئی تھی, وہ پڑی ہوئی ہے اب. تو اس طریقے سے ڈیفینسو موڈ میں جانے میں دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے, اور آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. اگر کوئی خود کو سید کہتا ہے تو کیسے معلوم ہوگا کہ وہ سید ہے؟ ہاں جی شاہ جی, بٹ صاحب کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ سید ہیں؟ بھئی ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں. اس وقت تو یہی ہو سکتا ہے, لاکھوں روپیہ لگتا ہے, اور اس ڈی این اے ٹیسٹ نے تو بڑی بڑی ہستیوں کو مشکوک کر دیا ہے. ہاں پہلے تو سنی سنائی بات تھی. ہمارے جو پنڈی والے بھائی ہیں نا علی اللہ حسن نقوی صاحب, انہوں نے مجھے یہ بات کی تھی کہ عبد القادر جیلانی کا ڈی این اے حضرت علی سے یا
امام حسن حسین سے نہیں مل رہا، ان کا سید ہونا کوئی ثابت نہیں ہو رہا. یہ یعنی گوروں نے جو ڈی این اے کی کیلکولیشن کی ہے. تو میں نے ان کی بات کہیں سٹور کی ہوئی تھی. ابھی اگلے دنوں کو 3-4 ہفتے پہلے نا ہمارے لائیو سیشن میں ایک بندہ جرمنی سے آیا، اور وہ بندہ بہت ماشاءاللہ پڑھا لکھا بندہ، مختلف انٹرنیشنل کانفرنسز میں شریک بھی ہوتا ہے، اس کا اپنا شغف بھی ہے. یہ بین المذاہب جو کانفرنسز ہوتی ہیں یہودیوں کی، کرسچنس کی، ان میں بھی جاتا ہے. وہاں کے کافی سارے اعتراضات جو اسلام پہ وہ لے کے آتا ہے، پھر لائیو سیشن میں سوال کرتا ہے، پھر میں جواب دے دیتا ہوں. تو اس نے اب آگے پتا کیا سوال کیا، اس نے کہا جی کہ یہاں تو جو سید کہلاتے ہیں سب کانٹیننٹ میں، اور آپ لوگوں نے عبد القادر جیلانی کے بارے میں کلیم کیا ہے، تو اس نے کہا جی ہمیں تو ایک شیعہ عالم نے کہا ہے کہ یہ عبد القادر جیلانی کو آپ نے جان بوجھ کے سید ڈکلیئر کیا ہے، کیونکہ اس وقت تک سنیوں پہ یہ تان کیا جاتا تھا کہ کوئی سید بزرگ نہیں ہے آپ کے اندر. اچھا یہ بات کسی حد تک درست ہے، یہ جتنے صوفی ہیں نا کوئی بھی ان میں سید نہیں ہے. ایک آپ کو یہ علی اجویری صاحب ملیں گے یا عبد القادر جیلانی. عبد القادر جیلانی کے جو اپنے پیر ہیں ان کے اپنے پیر پھر اس طریقے سے عبد الواحد، پھر اس کے پیچھے جنید بغدادی، ابو بکر شبلی، معروف کرخی، داؤد تائی، حبیب الاجمی، یہ سب غیر سید ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ ایک ٹوٹل پورا کیا گیا کہ بھئی چلو، لوگ تانا دیتے تھے شیعہ کہ جی کوئی سید تمہارے اندر نہیں ہے، آل رسول کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی عبد القادر، یہ ان کا کہنا. اچھا پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ ڈی این اے والا بھی ایشو وہ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں مل رہا. اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے ڈی این اے انہوں نے کہاں سے نکالا ہے سیدوں کا؟ جو نسل در نسل سید چل رہے ہیں نا یمن کے، جو آج بھی اسی طریقے سے رہتے ہیں. بخاری مسلم میں اہل یمن کے لیے حضور کی دعائیں ہیں، جہاں سے وہ ویسے کرنی ہے. وہ قبائل آج بھی زیدی ہیں، جو یہ حوثی قبائل جن کو آپ کہتے ہیں نا، جن کا کنفلکٹ چل رہا ہے سعودی عرب کے ساتھ، جس کو آپ سنی شیعہ کنفلکٹ کہتے ہیں، وہ سنی شیعہ کنفلکٹ نہیں ہے. زیدی وہ گروہ ہے جن کو سنی کہتے ہیں یہ شیعہ، اور شیعہ کہتے ہیں وہ سنی ہے، اس لیے کہ وہ حضرت ابو بکر عمر کی خلافت کو بھی برحق مانتے ہیں، حضرت علی کو وہ افضل سمجھتے ہیں، لیکن تینوں خلفاء کا وہ احترام کرتے ہیں، پہلے 3 کا، اور وہ وضو میں پاؤں دھوتے ہیں سنیوں کی طرح. ٹھیک ہے، ان کی کافی ساری چیزیں اہل سنت سے میچ کرتی ہیں. عقائد میں تو آلموسٹ وہی والا معاملہ ہے، توحید میں بھی پکے ہیں، مزارات کے وہ مخالف ہیں، اور انہوں نے کبھی اپنا علاقہ نہیں بدلا، وہ ہجرت کر کے کبھی کہیں نہیں گئے. اسی خاندان سے امام حسین علیہ السلام کی بھی ایک شادی تھی، جو وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ امام حسین جو راستہ بدل رہے تھے تو وہ پہلے یمن آنا چاہ رہے تھے، جو ناسبی کہتے ہیں وہ دمشق جا رہے تھے، اور ہمارے نزدیک وہ کوفہ ہی جا رہے تھے راستہ بدل کے، تاکہ راستے میں کوفی انہیں روک نہ لے. وہ کوفی جو شامیوں کے انڈر تھے، یعنی عبید اللہ ابن زیاد. تو وہ جو یمنی ہیں وہ نسل در نسل سید ہیں، ان کے پاس پورے شجرے ہیں، اور ان شجروں میں کوئی بندہ مسنگ بھی نہیں بٹ صاحب، 100%. اور وہ ان کے پاس، اور ان کا باقاعدہ ایک امیر ہوتا ہے، آج بھی ایک امیر ہے، اس کے بعد وہ مرنے سے پہلے اگلا امیر بنتا ہے. ان کا پورا سلسلہ جس طرح ان کا پیری مریدی کا چلتا ہے نا، ان کا پورا نسب چلتا ہے. ادھر سے انہوں نے ڈی این اے اٹھایا. یہ اردن کا شاہ حسین جو بڑا مشہور تھا وہ بھی سید ہیں، ان کے ڈی این اے اٹھائے ہیں. اس طرح انہوں نے پوری ایک ٹری ڈرا کی ہے، اور اس کے بعد وہ الٹیمیٹلی پہنچے ہیں کہ یہ جو چین ملتی ہے، یہاں پہ مولا علی کا ڈی این اے آتا ہے، یہاں پہ امام حسین کا آتا ہے، یہاں پہ نبی الاسلام کا ڈی این اے آتا ہے. جب وہ سارے خاندان ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈی این اے کون سا بنتا ہے، وہ سارے خاندانوں سے اوپر کرتے کرتے جب انہوں نے وہ ساری چینز جمع کی ہیں نا، ان میں جو عبد القادر جیلانی کی اولاد ہونے کے لوگ دعوے دار ہیں، یا جس خاندان کا وہ ذکر کرتے ہیں وہاں بعد ہوا ہے، وہ تو کہتے ہیں اس طرح کا کوئی خاندان کبھی بھی ہجرت کر کے اس علاقے میں گئے نہیں تھا. ٹھیک ہے، وہاں جن علاقوں کا وہ ذکر کرتے ہیں، وہاں کے لوگوں کا، ان کی اولاد کا کوئی ڈی این اے میچ ہی نہیں کرتا ان سیدوں کے ساتھ، جن کے ڈیفینیٹلی نسل در نسل پورا اہتمام کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے. تو وہ پھر کلیم کرتے ہیں کہ جی یہ عبد القادر جیلانی جو ہے یہ سید نہیں ہے، یہ بعد میں ان کو سید بنایا گیا تاکہ شیعہ کے اوپر روب ڈالا جائے کہ ہمارے اندر بھی سید موجود ہے. واللہ عالم. یہ میں نے کوئی ورڈک نہیں دی ہے، ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو سکتا ہے یہ بات غلط ہو، لیکن
اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ اپنے آپ کو سید کلیم کر رہا ہے, آپ کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ آپ اس کا ڈی این اے جا کے چیک کروانا شروع کر دیں. ظاہر ہے یہ ایک کوشش ہے, ابھی ایوالو ہوگی, ویسے آپ کروا بھی نہیں سکتے, لاکھوں روپیہ لگتا ہے. ہاں, یہ ہزاروں کی بھی گیم نہیں, ملینز کی گیم ہے, کیونکہ وہ ٹیکنالوجی بڑے کم لوگوں کے پاس ہے تو وہ اپنا رقم لیتے ہیں. یہ تو بہت جو ارب پتی لوگ ہیں نا, وہ چسکے کے لیے اپنا ڈی این اے چیک کرواتے ہیں. کئی لوگوں کے صحیح نہیں نکلے ہیں تو اس کے بعد ان کے لیے مسئلے بھی کھڑے ہو گئے ہیں. کئی لوگوں کے صحیح آئے ہیں تو وہ اب ناچتے پھر رہے ہیں کہ جی ہم تو ٹرو ابراہیمی ہیں, ہمارا ڈی این اے تو رسول اللہ کے ساتھ مل گیا, ہمارا ڈی این اے تو امام حسین کے ساتھ مل گیا. اس لیے یہ معاملہ جو ہے نا, اس اعتبار سے ابھی مزید ایوالو ہو رہا ہے. آپ کے سامنے کوئی کلیم کرے کہ میں سید ہوں, اس سے شجرہ مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شجرے یار ہمارے پاس بھی سارے موجود نہیں ہیں, میرے پاس تو خیر یعنی 8-10 نسلوں تک ہوگا, اس کے پیچھے کا شجرہ نہیں ہوگا. اتنا ریکارڈ پہلے رکھا جاتا تھا, اب نہیں ہے. ہاں, اب آندہ سے لے کے جس طرح اب یہ ریکارڈ رکھا جا رہا ہے, اگر انسانیت 1000 سال تک بھی چلتی ہے تو نادرہ کے ریکارڈ میں آ جائے گا کہ 1000 سال پہلے فلاں ہمارا لکڑ دادا ہوتا تھا, کیونکہ اب یہ مینٹین کیا جا رہا ہے. یہ اب ہو رہا ہے. آپ کے جو بزرگ بابے ہیں ذرا ان کو پوچھیں نا, 80+ جو لوگ ہیں ان کو اپنا سن پیدائش بھی نہیں پتا ہوگا, اندازے سے شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں, تاریخیں تو چھوڑ دیں, سن بھی نہیں پتا. پہلے یہ ریکارڈ نہیں رکھے جاتے تھے, لوگ واقعات سے یاد رکھتے تھے کہ جب فلاں واقعہ ہوا تھا نا تو فلاں پیدا ہوا تھا. خود نبی علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ عام الفیل والے سال پیدا ہوئے, جس سال ہاتھی تباہ ہوئے تھے. تو ایکٹیویٹی سے یاد رکھا جاتا ہے کہ تو اب سن ہے. ہمارے جیل میں بھی 1992 میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا, جو ایک جیلم کی ہسٹری کا سب سے بڑا سیلاب تھا, بہت تباہی ہوئی تھی. اس سال بھی کئی لوگ پیدا ہوئے ہیں, تو وہ بچے یادگار ہیں کہ یہ سیلاب والے سال پیدا ہوئے سن. وہ 1992 تو ہم نے یاد رکھا ہوا ہے نا, تو جو سیلاب والے سال پیدا ہوئے ہیں نا, ان کی ماں نے اس کو سیلاب والے سال سے بھی یاد رکھا ہوا ہے. آج بھی یہ بینچ مارک رکھے جاتے ہیں, لیکن اب ریکارڈ موجود ہے. اب مستقبل میں کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوگا. لہذا مہربانی کریں, اگر آپ کو کوئی سید کہتا ہے, اس کی شکل سیدوں والی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں سید تو بھائی گورا چٹا اور اس طرح کا ہونا چاہیے. جس طرح کا آپ گورا چٹا ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا, اس طرح کے اوریجنل سید بھی گورے چٹے نہیں تھے. عرب کے لوگوں کے رنگ اتنے سفید نہیں تھے جس طرح گوروں کے ہوتے ہیں. جس طرح ہم سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے کلرز ہیں, اسی قسم کے کلر تھے. نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کوئی شوق قسم کا سفید کلر تھا, درمیانہ کلر تھا, نارمل کلر, اور وہی خوبصورت لگتا ہے. تو یہ جو آپ کو برائلر عربی آج کل نظر آ رہے ہیں نا, یہ برائلر عربی ہیں. اوریجنل والے عربی ابھی بھی جو بدو لوگ ہیں, ان میں سے تو کئی ایسے ہیں جن کے رنگ ہم سے بھی زیادہ سانولے ہیں. ظاہر ہے وہ دھوپ میں رہتے ہیں یار, دھوپ میں رہنے والے لوگوں کی یہی حالت ہوتی ہے نا. ادھر سے دیکھیں کتنے لوگ یورپ امریکہ گئے ہیں, جب وہ 5 سال بعد آتے ہیں تو گورے چٹے ہوئے ہوتے ہیں. بندہ کہتے ہیں یار اس نے دہی چمڑی لگوا لی ہے, کوئی دوائی استعمال کی ہے. نہیں, ماحول کا اثر ہوتا ہے. ادھر رکھیں. اسی میں نے کہا تھا ان پیروں کو جو یہ ایسیوں میں پلے بڑے ہیں, ان سے آپ کچھ عرصہ مزدوری کرائیں. مزدوری نہیں, آپ ان کو صرف جون جولائی میں روڈ کے کنارے صوفے پہ رکھ دیں کہ یہاں بیٹھ کے یہ تسبیح پھیرتے رہیں, تو ساری ان کی روحانیت, ساری ان کی نورانیت فارغ ہو جائے گی جو انہوں نے فراڈ مچایا ہوا ہے. تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ کے کرائٹیریا پہ پورا اترے تو وہ سید ہوگا. اور یہ صرف سید کے لیے بات نہیں کر رہا, کوئی اپنے آپ کو راجا کلیم کرتا ہے, کوئی مغل کلیم کرتا ہے, کوئی ارائیں کہتے ہیں, تو بس ٹھیک ہے, جو چل رہی ہیں نارمس ان میں آپ نے ان کو ماننا ہے. اس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. موجودہ حالات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کس موجودہ حالات میں؟ بنوں کے. ہاں جی ہاں بھائی, ابھی تک یہ مسئلہ جو ہے نا وہ کسی نوکرے نہیں لگا, یعنی ابھی تک معاملات کلیئر نہیں ہیں. فی الوقت جو میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں وہ انشاءاللہ ایوالو ہو جائے تو ہم اسپیشل ایک ٹاپک اس کو یہاں بنا کے ڈسکس کریں گے. بہرحال اس وقت جو احتجاج ہوا ہے وہ تو بہت غیر معمولی ہے. یعنی یہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز اور مذہبی جماعتیں تو زبانی کلامی ملین مارچ کہتے ہیں نا, ہمیں تو وہاں ملین مارچ نظر آیا ہے, اور بغیر کسی تفریق کے تمام سیاسی جماعتیں, تمام مذہبی جماعتیں وہاں جمع ہوئی ہیں. اور ظاہر ہے جو اس وقت ایک نیا فوجی آپریشن لانچ ہونے لگا ہے, عزم استحکام, اس کے بارے میں ان کی ریزرویشن ہے. ان کی ریزرویشن اپنی جگہ درست ہیں, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ فوج کے بغیر
دہشت گردی کے اوپر صرف پولیس قابو نہیں پا سکتی، نہ ان کی وہ ٹریننگ ہے، نہ ان کے پاس وہ اسلحہ ہے۔ میرے نزدیک رات کو بھی میں ارشاد بھائی سے بھی ڈسکس کر رہا تھا، عثمان بھائی سے، کہ آپٹیمل سولوشن یہ ہے کہ وہاں کے چیف منسٹر کو بلایا جائے، اسے کہا جائے کہ آپ سپریم لیڈر ہیں یہاں کے کے پی کے، آپ اس پورے آپریشن کو لیڈ کریں گے اور پولیس کے انڈر رینجرز بھی کام کریں گی اور آپ ہمیں رزلٹ دیں۔ تو وہ پولیٹیکل لیڈرز جنہیں لوگوں نے ووٹ کے ذریعے چنا ہے، پھر عوام ان کی سپورٹ میں کھڑی بھی ہوگی۔ معذرت کے ساتھ اس وقت پاکستان کی فوج ایز اے ادارہ ان کے لیے ایز سچ کے پی میں کوئی سپورٹ نظر نہیں آ رہی۔ ان حالات کے اندر اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کی جاتی ہے تو پیچھے کوئی پبلک کی سپورٹ نہیں ہوگی۔ پبلک سپورٹ لینا اس آپریشن کے لیے ضروری ہے، اور اس کا حل یہی ہے کہ آپ چیف منسٹر کے حوالے کریں، رینجرز کو ان کے ساتھ اٹیچ کریں، پولیس کو وہ اسسٹ کریں، اوور آل انچارج پولیس کو بنائیں، کے پی کی جو پولیس ہے، تاکہ جو پبلک ڈائنامکس ہے وہ آپ کے خلاف نہ ہو۔ پھر کہیں ان کو کمپرومائز کرنا پڑے گا نا، آپ کو علاقہ بھی خالی کرائیں گے نا، تو بھائی جنہوں نے پی ٹی آئی کی محبت میں انہیں ووٹ ڈالا ہوا ہے نا، جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ان سے علاقہ خالی کروائے گی نا تو انہیں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی، چاہے وہ غلط بھی کروا رہی ہوئی تو کہیں گے ٹھیک ہے یار ہمارے بھلے کے لیے ہے، یا برا بھی لگے گا تو چیخیں گے نہیں۔ فوج نے اگر صحیح بھی خالی کرایا نا تو آپ کو پتا ہے انہوں نے وہ بندوق کی نشست پہ رکھا ہوا ہے فوج کو، تو انہوں نے کہنا نہیں یہ تو ہم سے بدلہ لے رہے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے، اور یہ آئین بھی یہی کہتا ہے کہ آپ کو اسی طریقے سے لے کے چلنا ہے۔ یہ میرا اوپینین ہے، باقی انشاءاللہ تفصیلات جب آئیں گی تو۔ احتراماً استاد یا والدین کا ہاتھ چومنا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے، صحابہ کرام کے ہاتھ چومے ہیں تابعین نے، لیکن حد رکوع نہیں آپ نے جھکنا، اٹھائیں چومیں، یعنی ان کے ہاتھ کو یوں اوپر اٹھا لیں بجائے یہ کہ آپ یوں کر کے جھکیں، یہ جائز ہے۔ اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے۔ آخر میں میرے بھائیوں، کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوتا ہے، تو وسیلہ اور توسل کے طور پر جو آج ہم نے ڈسکس بھی کیا کہ آپ دعا کسی سے کروا سکتے ہیں، تو اس دعا میں آپ لوگوں کی آمین اللہ تعالیٰ سن لے، میرے حق میں، باقی مسلمانوں کے حق میں، تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، پوری امت کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، انڈیا کے، چائنا کے، یمن کے، عراق میں، افغانستان میں، پاکستان میں، جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ یہ جو جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں، اے اللہ اس سے انسانیت کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو فوت ہو چکی ان کی مغفرت فرما۔ یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.